رات کی سیاہ چادر نے بانائے پھیلا کر شام کی سرمی روشنی کو اپنی اندر لپٹا تو شہر بھر میں مصنوعی روشنیاں جگمگ کرنے لگے۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ وہیں روڈ کی ایک طرف خوبصورت سا کلینک تھا۔ اندر کی طرف آئے تو ایک کمرے میں میز کی ایک طرف ڈاکٹر سیماب مصروف سی فائل پر جھکے تھیں اور میز کی دوسری طرف وہ ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکائے خاموشی سے نیلی آنکھوں میں ہفکی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پر اس کی آنی صاحبہ پوری طرح سے اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ 1 گھنٹے سے وہاں بیٹھی تھی۔ شام رات میں ڈھل چکی تھی پر آنی کا کام ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آخر تنگ آ کر ہاتھ نیچے کیے اور ہلکے ہلکے سے ٹیبل کو بجانے لگی۔ تبھی سیماب نے سر اٹھا کر اس کے ناراض چہرے کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر انہوں نے فائل بند کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چلیں یا کوئی اور کام ہے؟ اس نے آنکھیں گھما کر ناراضگی سے پوچھا۔ بس 10 منٹ اور میری نیلی آنکھوں والی گڑیا، انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپک کر کہا۔ افف آنی، اس نے منہ بسور کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ بس میرا بچہ 10 منٹ اور دے دو اپنی آنی کو، انہوں نے محبت سے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر گہری سانس بھری۔ سارے کام آپ کو آج ہی یاد آ رہے ہیں؟ پر چلے کوئی بات نہیں، میں کچھ دیر اور ویٹ کر لیتی ہوں، اس نے احسان کرتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر سیماب ایک دم ہنسنے لگے۔ مہربانی میری پیاری سی نازلی، وہ اس کے بال بگاڑ کر لاڈ سے بولے۔ ایٹس اوکے مائی ینگ سی آنی، اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے ان کی پشت کو دیکھا۔ ڈاکٹر سیماب تھیں تو اس کی آنی پر ان کی عمر زیادہ نہ تھی۔ وہ نازلی کی بڑی بہن لگتی تھی۔ وہ نظروں سی اوجھل ہوئی تو نازلی کرسی سے اٹھی، گھوم کر آنی کی کرسی تک آئی، مسکرا کر کرسی پر بیٹھی اور سامنے پڑی اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر گلے میں ڈالی۔ سر کرسی کی پشت سے ٹیک کر ہلکے ہلکے جھولے لیتی آنکھیں موند گئی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آنی سے مل کر وہ چہکنے لگتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے چھوٹا بچہ کافی وقت بعد اپنی ماں کو دیکھ کر کھلسا اٹھتا ہے۔ کبھی کبھار وہ ہفتے کا ایک دن آنی اور ان کی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ گزارتی تھی۔ آنی کو اس سے بہت محبت تھی، دونوں میں کافی دوستی تھی۔ اصل نازلی سارے نخرے آنی کو ہی دکھاتی تھی۔ انسان لاڈ اور نخرے بھی وہیں کرتا ہے جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لاڈ نخرے اٹھائے جائیں گے، ورنہ اپنی ماما اور آنی کی نیلی آنکھوں والی گڑیا گھر میں بالکل مختلف نازلی ہوتی تھی، اپنے آپ میں کھوئی تنہا اکیلی سی۔ ماما کی یاد آنے پر اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دل دک سے بھر گیا۔ اسے اپنی ماما کی بہت یاد آتی تھی۔ ان کی ہر بات، ان کے خوبصورت چہرے کا ہر رنگ نازلی کے دل پر نقش تھا۔ ایک یاد نے اس کے دل میں دھوا سا بھر دیا۔ بند آنکھ کے کونے سے ایک موتی ٹوٹ کر گال پر بکھرا۔ آئی مس یو ماما، اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ اچانک باہر سے تیز بولنے کی آوازیں آنے لگے۔ وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی، ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیا۔ ابھی وہ اٹھنے کو تھی جب دروازہ کھول کر 2 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ انہوں نے ایک طرف بیٹھی نازلی کو نہ دیکھا، جبکہ نازلی نے آنکھیں سکڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ ایک جینز شرٹ میں ملبوس فکر مند سا لگ رہا تھا، جبکہ دوسرا سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، مضبوط شانوں پر کالی شال ڈالی تھی۔ مغرور چہرے بالکل سنجیدہ تھا اور روشن پیشانی پر بل پڑے تھے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں لالا، جینز والے لڑکے نے پریشانی سے کہتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھایا۔ کم آن داور ریلیکس رہو، گھمبیر آواز میں کہا گیا۔ آپ تکلیف میں ہوں تو میں کیسے ریلیکس رہ سکتا ہوں؟ داور نے محبت سے اپنے لالا کو دیکھا۔ نازلی ہونک سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا چل رہا تھا؟ دونوں اپنے ہی راز و نیاز میں لگے تھے۔ اس نے آگے ہو کر اس لڑکے کے لالا صاحب کو دیکھنا چاہا کہ بھلا اسے کیا تکلیف ہوگی، پر وہ داور نامی لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی وجہ سے کرسی پر بیٹھا وہ شخص اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب داور ایک دم سے اس کی طرف پلٹا، تیز قدموں سے اس کی جانب آیا۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر، میرے لالا کو چوٹ آئی ہے، آپ انہیں دیکھیں پلیز، اس نے کرسی پر بیٹھے محترم کی طرف اشارہ کیا جو پوری طرح سے سوچوں میں گم تھے۔ وہ میں نازلی نے کہنا چاہا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، پر داور نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ جو پوچھنا ہے بعد میں پوچھ لیجئے گا، پہلے لالا کا چیک اپ کرے۔ نازلی نے پریشانی سے اس بے صبرے لڑکے کو دیکھا۔ اس نے جلدی سے اسٹیتھوسکوپ اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ شاید اس کی وجہ سے ہی سامنے والے کو غلط فہمی ہو رہی تھی۔ داور نے بے چین ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ لالا کو بہت چوٹ آئی ہے، آپ جلدی سے ان کا چیک اپ کریں پلیز۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولا۔
نازلی نے ایک نظر سوچوں میں گم چوٹ کھائے اس کے لالا کو دیکھا۔ بظاہر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس شخص کو کوئی چوٹ آئی ہوگی۔ نازلی کو تجسس ہوا کے دیکھے تو آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور کرسی پر بیٹھے اس شخص کے سامنے کھڑی ہوئی جو ہنوز پتہ نہیں کون سے خوابوں میں کھویا تھا۔ نازلی کی نظر ایک پل اس کے وجیہہ چہرے پر ٹھہری پر اگلے پل اس نے سر جھٹکا۔ چوٹ کہاں آئی ہے؟ اس نے داور کو دیکھ کر مدھم آواز میں پوچھا۔ داور نے شکر کیا کہ ڈاکٹرنی صاحبہ کچھ بولے تو صحیح۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے لالا کے بائیں بازو سے شال ہٹائی۔ قمیض کا سفید بازو خون سے لال ہو رہا تھا۔ کینی سے ذرا اپر شہادت کی انگلی کے برابر گہرا کٹ لگا تھا جس کی سائیڈز پر خون جمع ہوا تھا اور زخم سے مزید خون رس رہا تھا۔ نازلی نے اس کے بازو کو دیکھا تو منہ پر ہاتھ رکھ کے ایک قدم پیچھے ہٹی جبکہ اس میٹھی مدھم آواز نے اس مغرور شہزادے کو سوچوں سے کھینچ نکالا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ گلابی لباس میں ملبوس وہ موم کی گڑیا تھی۔ شاداب چہرہ، جھیل سی بڑی بڑی گہری نیلی آنکھیں، گلنار سے بائیں گال پر چھوٹا سا کالا تل جو قدرت نے جیسے اس پری چہرہ کی نظر اترنے کے لیے لگایا تھا۔ اس کی نظر چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے بالوں تک گئی۔ گھنے سیاہ بالوں کا میسی جوڑے بنا تھا جس میں سے کچھ شریر لٹیں نکل کر اس کے گالوں کو چوم رہی تھی۔ گال پر بکھرے ناگن سی زلفوں سے ہوتے اس کی نظریں ان ڈائمنڈ آئیر رنگ پر پڑے جو اس کانچ لڑکی کی کان کی لو میں چمک رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں ایک ہی نقطے پر جم گئی تھیں، وہ جیسے شہر میں جکڑا جا رہا تھا۔ نظر تھی کہ لوٹ کر واپس آنے سے انکاری تھی۔ داور کچھ کہہ رہا تھا پر اس کی بات اسے سمجھ نہ آئی۔ وہ جیسے اس لڑکی کے جادو کے زیر اثر تھا، کچھ اور دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، نازلی نے داور کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس کی مدھم آواز ہی اسے شہر سے باہر لانے کا باعث بنی تھی۔ جھنجھلایا سا داور اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ حد ہو گئی، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو پھر آپ نے ہمارا وقت کیوں برباد کیا؟ یہ بات آپ پہلے بھی بتا سکتی تھی، پر نہیں، وہ تب کر بولا۔ نازلی کو اس کے انداز پر غصہ آیا۔ پہلے دونوں محترم بنا اجازت لیے اندر آ کر بیٹھ گئے، خود ہی اسے ڈاکٹر سمجھ لیا اور اب الزام بھی اسی پر ڈال دیا۔ اس نے گھور کر داور کو دیکھا۔ دیکھیں مسٹر، میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اٹھیں ہاشم لالا، آپ کو کہیں اور لے کر چلتا ہوں، یہاں تو ڈاکٹر ہی غائب ہیں اور اپنی جگہ پتہ نہیں کسے بٹھا گئیں۔ داور جھنجھلا کر کہتا آگے بڑھا۔ دیکھیں وہ ڈاکٹر، نازلی نے کچھ کہنا چاہا پر داور نے اس کی بات کاٹی۔ آپ پلیز اب مزید ہمارا وقت برباد نہ کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس کی بات پر نازلی کا چہرہ لال ہوا۔ بدتمیز لڑکا، اس نے داور کو دیکھ کر دانت پیسے۔ ہاشم خان جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس نے داور کو دیکھا۔ وارن انداز میں کہا گیا۔ نازلی نے ایک نظر ہاشم خان کو دیکھا، اسی پل ہاشم نے بھی اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو دونوں کی نظر ملی، وہ ان پر اسرار مگر بلا کی دلکش سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر ڈر سی گئی۔ دل مٹھی میں جکڑا گیا۔ عجیب ڈر نے دل پر حملہ کیا جسے وہ سمجھ نہ پائی، جبکہ دوسری طرف وہ نیلی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ ایک پل نے اسے ان آنکھوں کا قیدی بنا ڈالا تھا جہاں سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک لمحے میں وہ جیسے کالے جادو کے زیر اثر ہوا تھا اور جادو کرنے والی اپنا کام کر کے جھٹ سے نظریں جھکا گئی۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ ہاشم کی بھاری سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے اب کی بار نظر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ اسے اس شخص سے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی راز آنکھیں خود پر محسوس کر کے نازلی کا دل کانپ سا گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے گلابی لب واقع ہی تھے کہ دروازہ کھول کر ڈاکٹر سیماب اندر داخل ہوئی۔ سوری، میں تھوڑی لیٹ ہو گئی، انہوں نے مصروف انداز میں کہا۔ پھر ہاشم کی طرف بڑھے، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، فری ہو کر جلدی آئیں، اس نے آنی کے قریب ہو کر سر گوشی میں کہا، پھر بنا نظر اٹھائیے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاشم نے خاموشی سے بند دروازے کو دیکھا۔ ڈاکٹر سیماب نے اس کے بازو کو چیک کیا، اس کے بازو پر اسٹیچز لگے، پھر بینڈیج کر کے انہیں دوا لکھ کر دی۔ ان کا شکریہ ادا کر کے وہ باہر نکلے۔ داور بل پے کرنے چلا گیا۔ ہاشم خان نے سامنے دیکھا، وہ وہاں کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ پھر اس نے فون بند کیا اور ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزری اور وہ آگے بڑھ گیا۔ نازلی نے آہستہ آواز میں پوچھا، ہاں ہاں چلو؟ سیماب نے مسکرا کر کہا۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ ہاشم خان اور داور کلینک سے باہر نکلنے کو تھے جب ڈاکٹر سیماب نے اسے آواز دی، ہاشم خان! وہ رکھ کر پلٹا، پھر سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔
آپ اپنے زخم کا خیال رکھے گا، پانی سے بچانا ہے اور بینڈیج بھی تبدیل کرواتے رہے گا۔ وہ مسکرا کر پروفیشنل انداز میں اسے ہدایات دے رہی تھی۔ ان کی بات سنتے ہوئے ہاشم نے ایک نظر ان کے برابر بیزار سی کھڑی نازلی کو دیکھا۔ ہاشم کے دیکھنے پر اس کی پیشانی پر بل پڑے اور وہ بیزار سی منہ پھیر کر گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے ایسے منہ موڑ لینے پر ہاشم خان کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی۔ نازلی کا ایسا کرنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ دل کی یہ کیفیت سمجھنے سے وہ بالکل قاصر تھا۔ اس کانچ کی گڑیا کو یوں نظریں پھیر بڑی یہ دیکھ کر جانے کیوں پر اسے بے پناہ پیش آیا۔ وہ بھلا اسے دیکھ کر بیزار کیوں ہو رہی تھی؟ لڑکیاں تو اس کی ایک نظر کی دیوانی تھیں۔ اس کے ایک بار دیکھ لینے پر اس پر اپنا آپ وار دینے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ پھر یہاں تو ہاشم خان کی تمام تر توجہ کا مرکز وہ نازک سی لڑکی تھی، تو پھر ابھی تک وہ اس کی دیوانی کیوں کرنا ہوئی؟ اگر ہاشم خان کا دل اس کی نگاہ اس حسین وجود پر پلٹ پلٹ کر جا رہی تھی تو وہ کیوں انجان و بیزار پتھر بنی کھڑی تھی؟ ابھی تک وہ پگھل کیوں نہ گئی؟ اگلے پل وہ سنجیدہ چہرے اور بل پڑی پیشانی کے ساتھ ڈاکٹر سیماب کی باتوں پر اوکے کہتا پلٹا اور بنا نازلی پر نگاہ ڈالے گلاس دور دھکیل کر باہر نکلتا چلا گیا۔ نازلی نے اس کے جاتے ہی گہری شکر بھری سانس خارج کی، پھر آنی کی طرف پلٹی۔ وہ لوگ کلینک سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھے۔ آنی کو ڈرائیو کرتے دیکھ کر وہ ان کی طرف رخ کر کے بیٹھی اور کلینک میں ہوئی ساری بات انہیں بتانے لگی کہ کیسے ان کے روم سے جانے کے بعد اس پاگل لڑکے نے اتنی پرابلم کری۔ سیماب اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ اس تمام قصے میں نازلی نے ہاشم خان کا کوئی ذکر نہ کیا۔ وہ نازلی کو عجیب سا مشکوک بندہ لگا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر نازلی پر کپکتی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاشم خان کی آنکھوں کو سوچ کے جھرجھری لی، وہ واقعی ایک عجیب شخص تھا۔ سر جھٹک کر وہ اسے اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد آنی سے ان کے 6 سالہ جڑواں بچے گولو مولو زیب اور زارا کی باتیں کرنے لگی۔ ان دونوں سے اسے بہت محبت تھی۔ باتوں میں مگن ہو کر وہ اگلے کچھ منٹوں میں اس مشکوک شخص کو بالکل بھول چکی تھی۔ یاد رکھ کے کرنا بھی کیا تھا؟ پر کیا وہ مشکوک شخص، وہ مغرور رابزدی سا ہاشم خان، اتنی آسانی سے اس نیلی آنکھوں والی کانچ سی لڑکی کو بھلا دے گا؟ اس پر تو جادو نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ تو کیا وہ اس جادو سے آزاد ہو پائے گا، یا پھر وہ نازلی کو بھی اس جادو کے حصار میں اپنے ساتھ جکڑ لے گا؟ 2 منزلہ شیشے سے بنا خان ولا پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ خان ولا کی بے شمار روشنیاں رات کی سیاہی کو اجالے میں بدل رہی تھیں۔ سیاہ گیٹ سے اندر آئے تو نگاہ جم سی جاتی تھی۔ خان ولا کی چاروں طرف پھولوں سے بھرا مہکتا لان تھا۔ دور دور تک رنگ برنگے پھول پھیلے تھے جو ہلکی ہوا سے رقص کر رہے تھے۔ لان کے پیچ و پیچ روشنیوں سے چمکتا شیش محل تھا، جس کی گلاس والز روشنی پڑنے سے جگمگا رہی تھی۔ فرسٹ فلور کے گلاس والز سے پردے ہٹے ہونے کی وجہ سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، جہاں گھر کا واحد فرد بڑے سے حال میں رکھے صوفے پر نیم دراز تھا۔ یہ خوبصورت شیش محل اسی شخص کے خواب کی تعبیر تھا۔ یہ پیارا گھر ہاشم خان کا تھا۔ ہاشم خان جو شہزادوں سی آن بان رکھتا تھا۔ وجاہت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مغرور ایسا کہ اس کی بے رخی جان سے مار ڈالے اور مہربان ہونے پر آئے تو اپنا سب کچھ وار دے۔ اس کی وجاہت میں جو چیز 4 چاند لگاتی تھی وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک سرد پن تھا، پر بلا کی دلکش آنکھیں تھیں۔ سیاہ مری پلکیں جن میں سے جھانکتے سیاہی مائل آنکھیں۔ ظالم کی آنکھیں ایسا وار کرتے کہ سامنے والا چاروں شانے چت ہو جاتا۔ عورت کی حسین آنکھوں کے بارے میں تو بہت سنا ہے کہ عورت کی آنکھ حسین ہو تو مرد اپنا دل ہار بیٹھتا ہے، پر اگر مرد کی آنکھ حسین ہو تو عورت دیوانی ہو جاتی ہے، اور اگر اس آنکھ میں محبت بھی ہو تو پھر عورت کہیں کی رہتی۔ ہاشم خان کی آنکھوں میں بھی وہی جادو تھا جس سے وہ خوب واقف تھا۔ وہ ایک محبت بھری نظر سے اگر دیکھ لیتا تو جنس مخالف اس پر اپنی جان وار دیتے۔ پھر کیوں وہ کانچ کی گڑیا اس کی دیوانی نہ ہوئی؟ وہ کیسے اس کی آنکھوں کے جادو سے بچ نکلی اور الٹا اسے اپنی نیلی آنکھوں کے سحر میں جکڑ کر غائب ہو چکی تھی، اور وہ ان نیلی سمندر سی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ تیسرا دن تھا کہ اس کا دل بے چین تھا۔ نظریں اس انجان لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہلکی بڑھی شیو سنجیدہ چہرہ، روشن الجھی آنکھیں لیے ہاشم خان سوچوں کے جال میں پھنسا تھا۔ شرٹ کے اپری 2 بٹن کھلے تھے۔ آستینیں کہنیوں تک فورڈ ہونے کی وجہ سے اس کے مضبوط بازو دکھائی دے رہے تھے۔ لمبا چوڑا مضبوط مرد تھا وہ، جو اپنے اندر پہاڑوں سے ٹکرانے کی قوت رکھتا تھا۔ اس کے سیاہ بال منتشر تھے، پر کشش آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ لمبی سانس کھینچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ لبوں سے لگایا، ایک لمبا کش لے کر دھوا ہوا کے سپرد کیا۔ اس کی نظر دھوے پر جم گئی۔ دھوے نے ایک خوبصورت چہرے کی شکل اختیار کی اور وہ گمسا اسے دیکھے گیا۔ آدھے گھنٹے سے وہ اسی شغل میں مصروف سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔
اس نے پھر کش لے کر دھوا پھونکا تو اب کی بار اس حسین چہرے کی جگہ نیلی آنکھوں نے لی اور وہ تھم سا گیا۔ کبھی اسیوا نیلی آنکھیں پریشان کرتے تو کبھی سیاہ بال، کبھی گلنار چہرہ تو کبھی کان میں پڑے وہ ڈائمنڈ آئی رنگ، جن کی چمک اس کی سیاہ آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولے۔ اس کھیل سے وہ تنگ آ چکا تھا، پر کیا کرتا سوچے، گھوم گھوم کر روئے جا رہی تھی۔ لمبی سانس بھرتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلا، اس کا موبائل رنگ ہوا، ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال پک کی۔ دوسری طرف داور تھا جو اس کے بازو کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہون اب بازو بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، اس نے بھاری آواز میں اسے تسلی تھی۔ لالا وہ خان بابا کو پتہ چل گیا ہے۔ داور کی ڈری مدھم آواز پر اس نے دکھتی آنکھیں ایک پل کے لیے بند کی۔ ہوں، میں بات کر لوں گا ان سے، تم پریشان نہ ہو۔ داور کے ڈر کو محسوس کر کے اس نے نرمی سے کہا، جبکہ دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی تھی۔ پیشانی پر سوچ بھری لکیریں نمودار ہوئی۔ کچھ دیر بات کر کے اس نے کال کاٹی، پھر اس دن کا واقعہ یاد کر کے دانت پیسے، ٹیبل سے نیا سگریٹ لے کر لبوں میں رکھا، لائٹر سے شعلہ بھڑکا کر سگریٹ کے قریب کیا تو سگریٹ جلنے لگا۔ صوفے سے ٹیک لگا کر اس نے سگریٹ کا لمبا سا کش لیا۔ داور کی کال کے بعد سوچوں کا رخ یک دم بدلا تھا۔ خان بابا کے نام نے اس کے دل میں دھوا سا بھر دیا تھا۔ وہ ہاشم خان کے والد محترم تھے، جنہیں اس نے پچھلے 1 سال سے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، فون پر بات ہو جاتی تھی، وہ بھی تب جب خان بابا اس پر بھڑکے ہوتے۔ وہ تو کبھی اس سے بات بھی نہ کرتے، پر انہیں اپنے معاملات میں ہاشم خان کی دخل اندازی پسند نہ تھی۔ 2 دن پہلے بھی وہ یہی غلطی کر چکا تھا۔ دھوا پھونک کر وہ سامنے دیوار کو گھورنے لگا۔ 2 دن پہلے وہ امجان سے ملنے بڑی حویلی جا رہا تھا۔ امجان کو اس سے شکایت تھی کہ وہ ان سے ملنے نہیں آتا، پر وہ کیا کرتا، کچھ خان بابا کے فیصلے اور کچھ اپنی ضد کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پر پھر جب اس کا دل ماں کی محبت کے آگے ہار جاتا تو تب وہ امجان سے ملنے کے لیے کبھی کبھار گاؤں کا رخ کرتا تھا، پر امجان تب بھی مکمل طور پر خوش نہ ہو پاتے۔ وہ ماں تھیں اور مائیں بھلا کبھی کبھی اپنی اولاد سے مل کر کہاں چین سے ہوتی ہیں۔ وہ تو اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہیں۔ امجان بھی یہی چاہتی تھیں، جو کہ ہاشم کے لیے ناممکن تھا۔ اس دن بھی جب اسے امجان کی یاد شدت سے ستانے لگی تو وہ ان سے ملنے کے لیے گاؤں کی طرف آیا۔ جب گاؤں پہنچا تو اس نے چھوٹی حویلی کے بلاول اور اس کے 2 دوستوں کو داور سے ہاتھا پائی کرتے دیکھا۔ وہ 3 داور پر بھاری پڑ رہے تھے۔ ہاشم نے جب بلاول کو داور پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ پھر اسے معلوم نہ ہوا کہ وہ کیسے ان تک پہنچا اور کیسے انہیں مار مار کر زمین بوس کیا۔ ہوش میں تب آیا جب زمین پر ڈھیر بلاول نے اس پر چاقو سے وار کیا اور داور نے چلا کر اسے خبردار کرنا چاہا، پر جب تک وہ سنبھلتا چاقو اس کے بازوں کو چیرتا چلا گیا۔ وہ ایک پل میں لڑکھڑا کر سنبھلا، داور بلاول کے پیچھے بھاگا، پر وہ دم دبا کر بھگ نکلا۔ داور جلدی سے ہاشم کی طرف آیا، جس کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ افف لالا، اتنا خون! تیزی سے بتا خون دیکھ کر داور کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا۔ ہاشم نے اس کی اڑی رنگت دیکھی تو زمین پر گری شال اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال دی۔ تم حویلی جاؤ اور امجان کو بتا دینا میں آج نہیں آ رہا، اوکے؟ وہ تکلیف کے مارے دانت پیس کر بولا۔ پہلے آپ چلیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، حویلی میں بھی انفارم کر دوں گا، چلیں پلیز۔ وہ تیزی سے بولتا ہاشم کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ اسے اپنے بھائی کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور ہاشم کو چوٹ بھی اسی کی وجہ سے آئی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا وہاں سے ہاشم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ بڑی اور چھوٹی حویلی کی دشمنی تو سالوں پرانی تھی۔ سلطان آغا خان خان بابا اور چھوٹی حویلی کے فیروز آغا خان چچا زاد بھائی تھے۔ کہنے کو دونوں کا قریبی رشتہ تھا، پر وہ اسے نبھا دشمنوں کی طرح رہے تھے۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ چھوٹی حویلی والے ہمیشہ ہر جھگڑے اور نئے فساد کی وجہ بنتے تھے۔ دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ کچھ مربع زمین تھی، جو سلطان آغا خان کی تھی، پر فیروز آغا خان کسی بھی صورت اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، پر فیروز آغا خان ضد پکڑے بیٹھے تھے کہ زمین پر ان کا حق ہے، تو دوسری طرف خان بابا بھی اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ کچھ مربع زمین ان دونوں کی ضد بن چکی تھی۔ دونوں میں سے ایک بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ فیروز آغا خان ایک حاسد اور خود پسند انسان تھے۔ جوانی سے ہی ان کی خان بابا سے نہیں بنی تھی۔ ہر معاملے میں وہ خان بابا کی مخالفت میں کھڑے ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی بالکل ایسے ہی کی تھی۔ ان کی اولاد بھی ان جیسی ہی تھی۔ ان کے بیٹوں کو ان کی پوری سپورٹ حاصل تھی۔ اصلے جو ان کے دل میں آتا وہ کرتے تھے۔
جبکہ دوسری طرف خان بابا نے اپنے بیٹوں کو اس معاملے سے بالکل دور کر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا مسئلہ ہے جس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ ہاشم ان کی اس بات کے ہمیشہ خلاف رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب فیروز آغا خان اپنے بیٹوں کو میدان میں لا سکتے ہیں تو پھر خان بابا کیوں نہیں؟ پر خان بابا نے سختی سے انہیں منع کیا تھا کہ وہ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ پر عادت سے مجبور ہاشم خود کو اس سب سے دور نہیں رکھ پاتا تھا، جس کے نتیجے میں اسے خان بابا کی ناراضگی سہنی پڑتی تھی۔ پر پچھلے ایک سال سے جو ناراضگی ان کے بیچ دیوار بنی کھڑی تھی، اسے ختم کرنے کی خان بابا نے ایسی شرط رکھی تھی جسے ماننا ہاشم خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے تھے، دونوں میں سے ایک کی ضد بھی ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ دونوں اپنی ضد پر اڑے اپنا دل جلا رہے تھے۔ سوچوں میں گم وہ ایک دم چونکا۔ ہیل دانت پیش کر اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، سگریٹ نے اس کی انگلی کو جلا دیا تھا۔ سوچوں کے گرداب میں گم اسے معلوم نہ ہوا کہ سگریٹ سلگ سلگ کر اس کی انگلی جلانے کے در پہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کر سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکا اور زور سے انگلی کو مسلا۔ جلی انگلی کی پرواہ کیے بغیر وہ پھر سے نیا سگریٹ جلانے لگا۔ آج تو جیسے اس نے سگریٹ پی پی کر اپنی جان جلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ خود کو اتنا تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ یوں اتنے بڑے گھر میں تنہا تھا۔ یہ گھر جو اس کا خواب تھا، جس کی ایک ایک چیز کو اس نے لگن سے بنوایا تھا، اب صرف سونے کا پنجرہ لگتا تھا، جس میں وہ پچھلے ایک سال سے تنہا قید تھا، اور اب تو یہ تنہائی جان لے رہی تھی۔ 3 دنوں سے اس کی تنہائی میں وہ کانچ سی لڑکی مخل ہو گئی تھی، جس کی تلاش میں وہ دوبارہ اسی کلینک میں بھی گیا تھا کہ شاید وہ وہاں نظر آ جائے، پر وہ منظر سے غائب تھی۔ اسے اپنی اس حرکت پر بہت غصہ آیا کہ بھلا وہ کیوں ایک لڑکی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ تو ایسا نہ تھا، پھر کیوں وہ ایک لڑکی کے لیے اپنا آپ بھول رہا تھا؟ بھاڑ میں گئی وہ لڑکی، تنگ آ کر اس نے چبا کر کہا۔ سوچ سوچ کر وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا اب وہ اسے نہیں سوچے گا۔ پر کیا سوچوں پر کبھی کسی کا بس چلا ہے؟ اپنے آپ میں مگن اس نے بڑبڑا کر سامنے دیکھا تو سیاہ آنکھوں میں حیرت جاگی، پھر لبوں کے کونوں میں ہلکی مسکراہٹ پھیلی۔ واٹ آ پلیزنٹ سرپرائز اسفند یار! وہ مدھم سا مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ذہن اتنا منتشر تھا کہ اسے اسفند کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے جگری دوست کو گلے لگایا۔ سرپرائز تو مجھے ملا ہے ہاشم خان، تم جیسا شارپ مائنڈڈ انسان اتنا مگن اتنا انجان کب سے رہنے لگا جو اتنی ہلچل ہونے پر بھی ہوش میں نہ آیا؟ کیا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تمہارے ساتھ؟ اس سے الگ ہو کر اسفند نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج سے پہلے اس نے ہاشم کو اتنا بے خبر و انجان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم بتاؤ اچانک ترکی سے واپسی کیسے ہو گئی؟ تم نے تو ایک ویک رکنا تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بات بدلی۔ کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اسلحہ واپس آ گیا۔ یہ تم نے کیا دھوا بھر رکھا ہے؟ وہ ناراض سا آگے بڑھ کر ونڈوز کھولنے لگا۔ اتنے سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ اتنا دھوا بھرا ہے، تم سانس کیسے لیتے ہو؟ سانس لینا ہی تو محال ہوا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسفند کے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا۔ تم بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ اسفند نے ایک مشکوک نظر اس پر ڈالی۔ کیوں زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں؟ ہاشم نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے ہاشم خان۔ اس نے ہاشم کو گھور کر اس کے کندھے پر پنچ مارا۔ واقعی؟ ہاشم نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ یس خان، اسفند جواب دے کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، جبکہ ہاشم ستاروں بھرے آسمان پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ اسفند نے ایک دم پوچھا۔ کون؟ ہاشم نے جھٹ سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ جسے بھاڑ میں بھیج رہے تھے۔ اسفند مسکرایا۔ کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر باہر دیکھنے لگا۔ تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ کس نے؟ ہاشم نے ابرو اٹھایا۔ اس لڑکی نے، جھٹ سے جواب دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاشم نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاشم خان دی گریٹ کو ایک لڑکی نے پریشان کر رکھا ہے۔ دیکھتے رہو۔ ہاشم جھنجھلایا۔ تم چڑھ رہے ہو اس کے ذکر سے؟ نو وے، ہاشم کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں جان جاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ اچھا جان جانا اسفند یار، ملک اب میرا دماغ نہ کھاؤ۔ وہ تب کر وہاں سے ہٹا۔ اسفند ایک دم مسکرانے لگا۔ افف سٹون میں پگھل رہا ہے۔ وہ شرارت سے ہاشم کے پیچھے آیا۔ شٹ اپ اسفی! ہاشم کچن کی طرف بڑھا۔ اسفی ہنسنے لگا۔ امجد بابا پلیز کھانا لگائے۔
اسفی کو منہ بند کرنے کی ضرورت ہے، جو کھانا کھاتے وقت ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی تپتی بات پر اسفی قہقہہ لگا کر ہنسا۔ ہاں امجد بابا، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا ہی دے، ورنہ یہ سٹوں مین مجھے مسل دے گا۔ اسفی شرارت سے بولا تو امجد بابا مسکرانے لگے۔ ان دونوں کی دوستی سے وہ خوب واقف تھے۔ وہ سر ہلا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ دونوں حال میں واپس آئے۔ اب اور کوئی فضول بات نہیں۔ ہاشم نے اسے وارن کیا۔ اوکے اوکے، بتاؤ بازو کیسا ہے؟ اس نے ہنسی دبا کر بات بدلی۔ مچ بیٹر، ہاشم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ خان بابا سے بات ہوئی؟ ابھی تک تو نہیں، ہاشم نے دکتی آنکھوں کو ہلکے سے دبایا۔ تم ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ جو وہ چاہتے ہیں وہ ناممکن ہے، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ اسفی نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بات بدلی اور اسے ترکی میں ہوئی بزنس ڈیل کا بتانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ڈنر کرنے لگے۔ نازلی نے مسکرا کی موبائل اسکرین کو دیکھا، جہاں آنی کی پیاری سی فیملی تھی۔ اس دن وہ آنی کے ہاں گئی تھی تو ان کے ساتھ گزرے خوبصورت لمحوں کو اس نے موبائل میں قید کر لیا تھا۔ اس نے موبائل پر نظر ڈالی۔ یہ تصویر آنی نے کلک کی تھی۔ اس میں نازلی کے ساتھ زیبزارہ 18 سالہ لیلا، جو آنی کی کیوٹ سی نند تھی، اور آنی کے دیوانے اسد بھائی تھے۔ آنی اور اسد بھائی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اسد بھائی ہمیشہ آنی کے پیچھے پیچھے رہتے، جس کی وجہ سے نازلی انہیں آنی کا دیوانہ کہتی تھی، جس کے جواب میں وہ کہتے کہ تمہیں بھی کوئی دیوانہ مل جائے گا، تو نازلی سر جھٹک کر رہ جاتی۔ جو بھی تھا، پر جب بھی وہ آنی کے گھر سے آتی تو اس کا موڈ بہت خوشگوار رہتا تھا۔ ان سب کو دیکھ کر نازلی کو ان پر رشک آتا۔ اس پیاری سی فیملی میں ہمیشہ خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کی نظر اتارا کرتی تھی۔ اس نے موبائل ایک سائڈ پر رکھا، پھر سامنے نظر ڈالی تو گھڑی پر رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم سے ہوتی کچن کی طرف بڑھی۔ وہ روز رات 10 بجے بابا جان کے لیے چائے بنا کر لے جاتی تھی۔ اس وقت وہ لائبریری میں ہوتے تھے۔ بچپن سے ان باپ بیٹی کے درمیان ایک جھجک سی تھی۔ وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتے، بس رات کا یہ وقت وہ لائبریری میں کتابوں کے درمیان گزارا کرتے تھے۔ اسی وقت نازلی ان کے لیے چائے لے کر جاتی اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ بابا جان ویسے تو بہت کم بولا کرتے تھے، پر نازلی کے ساتھ وہ کتابوں سے پڑھی بہت سی اچھی باتیں شیئر کیا کرتے تھے، اور وہ مکمل دھیان سے سنا کرتی تھی۔ اسے اپنے بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ روز بابا جان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنانا اور ان سے باتیں کرنا نازلی کی روٹین کا حصہ بن گیا تھا، اور حسن آفندی بھی اس روٹین کے عادی ہو گئے تھے۔ کبھی وہ اگر تھوڑی دیر سے ان کے لیے چائے لے کر آتی تو بابا جان بک بند کے بیٹھے اس کے منتظر ہوتے۔ انہوں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں تھا کہ بیٹا کہاں رہ گئی تھی، پر ان کے انداز سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ وہ اسی کے انتظار میں تھے۔ اس کے بابا جان نے کبھی لفظوں میں اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، پر لاشعوری طور پہ وہ اپنے ہر عمل سے نازلی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے تھے۔ جبکہ نازلی کے لیے تو اس کے بابا جان ہیرو تھے، وہ بھی اپنے بابا کی بیٹی تھی۔ زبان سے اس نے بھی کبھی کچھ نہ کہا، پر عمل سے اپنی محبت ظاہر کرتی تھی۔ وہ کوئی شوخ چنچل سی بیٹی نہ تھی جو باپ سے اپنے لاٹ اٹھواتی اور ان سے چیزوں کی فرمائش کرتی۔ وہ تو خاموش سی اپنے آپ سمٹی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کوئی فرمائش کی ہی نہ تھی۔ اسے دنیا کی بھیڑ ڈراتی تھی۔ وہ اپنے خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی، جو اپنے دک خود تک محدود رکھتی اور اپنے پیاروں کے لیے چہرے پر مسکان سجا لیتی۔ اس کے اندر میں کا فطور نہ تھا۔ نازلی حسن آفندی تو تم والے لوگوں میں سے تھی جو خود کو ایک طرف رکھ کر اپنے پیاروں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ نازلی باجی، آپ کھانا کب تک کھائیں گے؟ وہ سوچوں میں گم کچن میں داخل ہوئی تو نوری نے پوچھا۔ 15 سالہ نوری کی اماں سالوں سے ان کے گھر کام کر رہی تھی۔ دونوں وہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ نوری صاحبہ بھی اپنی اماں کی مدد کرنے ان کے ساتھ آتی تھی، پر میڈم کام چور تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا نوری، بس بابا جان کے لیے چائے لے جانے آئی ہوں۔ اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر میں چلی جاؤں باجی؟ اس کے جواب پر نوری نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ نازلی نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ بیچاروں سا منہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ ایسی مسکینوں والی صورت نہ بناؤ، جانتی ہوں میں تمہیں ناول پڑھنے کی بے چینی لگی ہے۔ پڑھائی نہ کرنا، بس ناولز پڑھتی رہنا۔ نازلی نے اسے جھاڑا تو وہ منہ بسورنے لگی۔ باجی پڑھتی تو ہوں، ابھی یہاں آنے سے پہلے ٹیسٹ یاد کیا ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ کسی دن سبق سنوں گی تم سے، پھر معلوم ہوگا کہ میڈم کتنا پڑھتی ہیں۔ اس کی بات پر نوری آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی تو نازلی کو کہنا پڑا۔
اچھا جاؤ نوری صاحبہ، کر لو اپنا شوق پورا۔ اس کے کہنے پر وہ شکریہ باجی کہتی ہنستی ہوئی کچن سے باہر بھاگی۔ پاگل لڑکی، اس کے جاتی ہی نازلی مدھم سا مسکرائی۔ چائے لے کر وہ لائبریری کے دروازے کے پاس رکھی، پھر ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ میں آ جاؤں بابا جان؟ کم ان بیٹا جی، حسن آفندی نے مصروف سے انداز میں کہا۔ نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ روز اس کے اجازت لینے پر وہ یہی کہتے تھے۔ انکا بیٹا جی کہنا نازلی کو بہت پسند تھا۔ یہ الفاظ سن کے ہمیشہ اس کے شاداب چہرے پر مسکان سج جاتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، جس کی ایک طرف سنگل صوفے پر حسن آفندی بیٹھے تھے، وہ دوسری طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمہ اتارا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر سپ لینے لگے۔ کیسی ہے؟ اس نے ہمیشہ والا سوال کیا۔ انہوں نے بھی ہمیشہ والا جواب دیا تو نازلی کا چہرہ چمک اٹھا۔ آپ کی بڑی ماما اور تابین آ گئی؟ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا۔ نہیں بابا جان، اس نے جواب دیا تو حسن آفندی خاموشی سے چائے پینے لگے۔ کل سے یونیورسٹی جوائن کر رہی ہیں نا آپ؟ انہوں نے کپ میز پر رکھ کر اسے دیکھا۔ جی، اس نے ہاتھ مسلے۔ نروس ہیں؟ انہوں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ تھوڑی سی، وہ مدھم سا مسکرائی۔ اصل میں تو وہ کافی نروس تھی، پر بابا جان کو بتا نہ سکی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا جی، آپ کچھ دن یونیورسٹی جائیں گی تو آپ کو عادت ہو جائے گی، اور پھر وہاں آپ کے نئے دوست بھی بنیں گے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نازلی بھیڑ میں پریشان ہو جاتی ہے، اصلے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتی تھی، پر آنی اور بابا کے سمجھانے پر لے لیا تھا۔ بابا اسے سمجھا رہے تھے اور وہ ان کی باتوں کا جواب دیتی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا اور آنی کا یہی کہنا تھا کہ وہ دنیا سے چھپ کے تو نہیں رہ سکتی، اسے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کا سامنا کرنا بھی سیکھنا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد بابا جان کو شب بخیر کہتی وہ سیڑھیاں طے کر کے اپر آئی۔ اپنے کمرے سے ایک کمرہ چھوڑ کے اگلے روم کے دروازے پر نوک کی، پر کوئی جواب نہ آیا۔ یہ تابین کا کمرہ تھا، ان دونوں کا روم اپر جبکہ بابا اور بڑی ماما کا روم نیچے تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا، وہ لوگ ابھی تک پارٹی سے واپس نہیں آئے تھی۔ نازلی دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے کمرے سے دروازہ نکل کر دوسرے کمرے میں جاتا تھا، وہ وہاں داخل ہوئی۔ اس روم کو اس نے اپنی بے شمار پینٹنگز سے سجا رکھا تھا۔ پینٹنگ کرنا اس کا شوق تھا، جب وقت ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ پینٹ کیا کرتی تھی۔ وہ دیوار پر لگی بڑی سی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کو اس نے 1 سال پہلے پینٹ کیا تھا۔ یہ پینٹنگ اس کے بابا جان کی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ اس نے ابھی تک یہ کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ گھر میں سب کو معلوم تھا کہ وہ پینٹ کرتی ہے، پر کبھی کسی نے اس کا کام دیکھنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو اس نے بھی کسی کو اپنا کام نہیں دکھایا۔ دن بہ دن اس کی خوبصورت پینٹنگز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج کل بھی وہ نئی پینٹنگ بنانے میں لگی تھی جو کچھ دنوں تک مکمل ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ صبح اسے یونیورسٹی بھی جانا تھا، کل اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کچھ نروس تھی، پر بابا جان کی باتوں کو ذہن میں دہراتی آنکھیں موند گئی۔ اوے نور، اللہ کی بندی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کب سے منہ پھلا کے بیٹھی ہو؟ آبش نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی ماں نور کو جھنجھوڑا، پر وہ ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ گونگی ہو گئی ہو؟ پھوٹو بھی کچھ؟ اس نے نور کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ جواباً وہ اسے گھورنے لگی۔ کچھ سن نہ لینا مجھ سے، آبی جاؤ یہاں سے۔ وہ تپی تھی۔ یہ روم میرا ہے، میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ آبی نے آنکھیں سکڑے۔ تم بالکل اپنے بھائی کی طرح چرب زبان ہو، نور تیز سے کہتی اٹھ بیٹھی۔ اے لڑکی، میرے لالا کے بارے میں تمیز سے بات کرو۔ اونھا پہلے تم اپنے لالے دل کے کالے کو تمیز سکھاؤ، پھر مجھے کہنا۔ اس نے جل کر کہا، کیا گستاخی کر لی ہے؟ میرے لالا نے؟ آبی نے اسے گھورا۔ ایک معصوم کا دل توڑا ہے انہوں نے؟ وہ سر جھکا کر اداسی سے بولی۔ کون معصوم؟ کہیں وہ پڑوس والی معصوم سی زرگل تو نہیں؟ اس کی بات پر نور نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ اسے صدمہ لگا، پر اگلے پل جل کر بولی، اس منحوس زرگل کا دل کیا سر میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گی؟ اس نے تب کر آستینیں اپر کی۔ اور تم دوستی کے نام پر دھبا ہو، تمہیں اپنی معصوم دوست دکھائی نہیں دیتی؟ میں ہوں وہ معصوم؟ اس نے بات پر زور دے کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ لگتی تو کسی اینگل سے نہیں ہو، آبی نے شرارت سے کہا۔ ماں نور اسے مارنے کو آگے ہوئی۔
اچھا اچھا، معاف کرو بی بی، بتاؤ لالا نے کیا کہہ دیا؟ اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا تو نور نے پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح ڈرامی انداز میں ٹھنڈی آہ بھری، پھر بتانے لگی کہ کیسے شہریار نے اتنی چھوٹی سی بات پر اسے ڈانٹا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ بس اس بیچاری کے ہاتھوں سے شہریار کے چائے کے کپ میں ہیئر پن ہی تو گری تھی۔ وہاں تم ہیئر پن کے ساتھ کیا کرتب دکھا رہی تھی جو وہ چائے کے کپ میں گر گئی؟ آبی حیران و پریشان تھی، اچھال کر کیچ کر رہی تھی۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ محترم تبھی وہاں سے گزرے گے اور ہیئر پن چائے کے کپ میں گر جائے گی۔ اس نے منہ بنا کر آبی کو دیکھا جو شاک سی بیٹھی تھی۔ افف نور افف، تم سے کوئی سیدھا کام نہیں ہوتا۔ میری بہن ہیئر پن بالوں میں لگانے کے لیے ہوتی ہے، کھیلنے کے لیے نہیں۔ پھر میڈم کو میرے پیارے لالا سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ ڈانٹتے ہیں۔ اپنے کام نہ دیکھنا، تم بس میرے بھائی پر ہی الزام لگاتی رہنا۔ آبی نے اسے گھوریوں سے نوازتے ہوئے خوب سنائے۔ ہاں ہاں، تم میرا ساتھ کیوں دینے لگی؟ تم تو اپنے لالے کالے کا ہی ساتھ دو گی نا؟ نور ترشی سے بولی، خبردار جو تم نے میرے ہینڈسم سے لالا کو کالا کہا۔ آبی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ میری بلا سے ایسے ہینڈسم شخص کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دینا چاہیے جو ہمیشہ اپنی معصوم سی منگیتر کا دل دکھاتا رہتا ہے، نور نے کہہ کر سر جھٹکا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں سنجیدہ سا شہریار کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ماہ نور کے چہرے پر ہوائیاں پڑنے لگے، جبکہ آبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبی ذرا آنا، تم سے بات کرنی ہے۔ شہریار نے بہن کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، جی لالا۔ آبی کے جواب پر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ کر چلا گیا۔ ایک نظر بھی نور کو نہ دیکھا۔ اسکے جاتے ہی نور نے منہ بسور کر آبی کو دیکھا تو وہ مسکراہٹ دبا کر وہاں سے چلی گئی۔ ہائے میری زبان کو آگ لگے، یہ میں کیا کیا بولتی رہتی ہوں، شہریار نے ضرور سب سن لیا ہوگا۔ افف اللہ، وہ سر پر ہاتھ رکھ کر خود کو کوسنے لگی۔ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کا آفس بلڈنگ کے تیسرے فلور پر تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ آج اس نے بہت سی بڑی کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک بڑا ٹینڈر حاصل کیا تھا۔ اس ٹینڈر کے لیے سب نے جان لگا دی تھی، جن میں جمال آغا کا نام سر فہرست تھا، پر سب کو پیچھے چھوڑ کر ہاشم خان بازی لے گیا تھا۔ وہ ایک کامیاب اور عقل مند بزنس مین تھا۔ کب کیا اور کیسے کرنا تھا یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر گلاس وال تک آیا، جہاں سے نیچے شہر کی گہما گہمی دکھائی دے رہی تھی۔ سنہری دھوپ کی کرنے گلاس وال سے ہوتی ہوئی اس کے آفس کو اجالا بخش رہی تھی۔ ہوں تو تم واپس آ گئے ہو جمال آغا؟ ایک بار پھر سے ہاشم خان کے مقابل اس نے مسکرا کر خود کلامی کی، پھر نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سوچوں کا رخ بدلا، دل کی دنیا میں طوفان سا برپا ہوا۔ ایک پیاری سی صورت سنہری دھوپ کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چمکی۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولے، پر منظر نہ بدلا۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کا جینا محال کر رہی تھی۔ خوبصورت چہرے اس نے بے حساب دیکھے تھے، پر اس سنہری صورت میں کچھ الگ تھا جسے دیکھ کر ہاشم خان کے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کے زدی دل کو وہ چہرہ بھا گیا تھا۔ وہ کانچ سی لڑکی اس پتھر کو پگلا گئی تھی اور اب اسے اس کانچ سی لڑکی کو تلاش کرنا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اسے دیکھے ہوئے۔ اسے خود پر یقین تھا کہ جلد وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے مسکرا کر اپنا مضبوط ہاتھ گلاس وال پر رکھا، جیسے خیالوں میں نظر آتے اس چہرے کو چھوا ہو۔ بہت جلد تم ہاشم خان کے روبرو ہوگی، بس تھوڑا انتظار، پھر ہاشم خان تمہیں تم سے چرا لے جائے گا۔ آنکھوں میں چمک لیے اس نے خود کلامی کی۔ جلد اسے ہاشم خان کی زندگی میں آنا ہوگا، کیونکہ وہ ہاشم خان کے دل کو بھا گئی تھی تو وہ صرف اسی کا نصیب بنے گی۔ وہ مدھم سا مسکراتا خیالوں میں گم تھا۔ فون کی رنگ نے اس کی سوچوں کو منتشر کیا۔ وہ پلٹ کر ٹیبل تک آیا، موبائل پر نظر ڈالی۔ اسکرین پر خان بابا کا نام دیکھ کر لمبی سانس کھینچ کر کال پکی۔ اسلام علیکم، اس کے سلام کے جواب میں دوسری طرف سے ہنکارا بھرا گیا۔ کچھ دیر بعد خان بابا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہاشم خان، ہم نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ہمارے معاملات سے دور رہنا، پھر کیوں تم نے بلاول خان سے جھگڑا کیا؟ ہاشم نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر بولا، داور نے آپ کو ساری بات بتا ہی دی ہوگی خان بابا، جھگڑا اس طرف سے شروع کیا گیا تھا۔ بلاول اور داور چھوٹے ہیں پر تم تو بڑے ہو ہاشم خان، تم انہیں بھی جھگڑے سے منع کرتے پر نہیں، الٹا تم نے جھگڑے کو مزید بڑھا دیا۔ تم نے تو ہماری مخالفت کرنے کی جیسے قسم کھا رکھی ہے۔ خان بابا کی آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے خان بابا۔
وہ آپ کا سو کالڈ چچا زاد اور اس کی اولاد؟ بس ہاشم خان، خان بابا نے گرج کر اس کی بات کاٹی، اب تم اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے کہ اپنے باپ کو نہ سمجھ ہونے کا تانا دو۔ خان بابا کی آواز غصے سے کانپی تھی۔ ہاشم مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا اور خان بابا کیا سمجھے تھے، پر وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا اب خان بابا نے اس کی ایک نہیں سننی تھی، اصلے وہ خاموش ہی رہا۔ ہم تمہیں آخری بار کہہ رہے ہیں ہاشم خان کہ ہمارے معاملات سے دور رہو، ورنہ سلطان آغا خان ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ تمہارا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان کی بات پر ہاشم نے گہری سانس بھری، جب وہ پھر بولے، اور ہاں ہاشم خان، آئندہ گاؤں میں قدم مت رکھنا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے کال کاٹ دی۔ ان کی بات پر ہاشم کے اعصاب تن گئے، کان ایک دم سے سرخ ہوئے، پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل، سامنے دیوار پر دے مارا۔ دل میں آیا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ خان بابا ایسے ہی تھے، ہمیشہ سے اپنی کرنے والے، کسی اور کی نہ سننے والے۔ ان کی اسی عادت نے ہاشم کو زدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ خان بابا کو اپنی کرنے کی عادت تھی تو وہ بھی انہیں کا بیٹا تھا۔ دونوں کی یہی زد آج ان کے بیچ ایک لمبا فاصلہ لے آئی تھی، جہاں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ لال آنکھیں سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس نے ٹیبل سے کار کی چابی لی اور آفس سے باہر آیا۔ کچھ پل پہلے کی خوشی ہوا ہو چکی تھی۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے اس کا رخ کلب کی طرف موڑا۔ جب بھی غصہ اس کے سر پر حاوی ہوتا تو وہ کلب کا رخ کرتا، جہاں تنہا بیٹھ کر رنگ برنگے چہروں کو دیکھتا، سگریٹ پھونک پھونک کر اپنا دل جلاتا رہتا۔ پچھلے ایک سال سے یہی اس کی زندگی تھی، ادھوری اور تنہا۔ اس نے شال کندھوں کے گرد لپٹی، پھر بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی، سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ بابا جان اور بڑی ماما بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی اور خاموشی سے اپنے لیے چائے ڈالنے لگی۔ ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے کہ میں چھوڑ آؤں؟ حسن آفندی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی بابا جان، آر یو شیور؟ حسن آفندی کی بات پر نازلی نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ یس بابا جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ امتل آفندی نے نہست سے باپ بیٹی کو دیکھا۔ نازلی، کوئی بچی تو ہے نہیں جو آپ اتنی فکر کر رہے ہیں؟ اگر دنیا کو فیس نہیں کر سکتی تو میرے خیال میں اسے گھر میں ہی بیٹھے رہنا چاہیے، وہ سرد لہجے میں کہہ کر کانٹے سے املیٹ منہ میں ڈالنے لگے۔ ان کی بات پر نازلی خاموشی سے اپنے کپ کے کنارے پر انگلی پھیرنے لگی۔ کم آن امتل بیگم کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ حسن آفندی نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا، پر امتل آفندی سر جھٹک کر ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ انہیں نازلی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں سالوں پرانے زخم یاد آنے لگتے تھے۔ ڈائننگ روم کی خاموشی کو تابین کی ہیل کی ٹک ٹک نے توڑا۔ خوشبو میں بسی تابین ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئی۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کھلے بالوں میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مارننگ آپی، نازلی اسے دیکھ کر مدھم سا مسکرائی۔ مارننگ ڈارلنگ، تابین اسے جواب دے کر ماما بابا کو سلام کرتی مسکرا کر کرسی پر بیٹھی۔ آج اس کا موڈ خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ موڈی قسم کی لڑکی تھی، دل ہوتا تو اچھے سے بات کرتی، ورنہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج جلدی اٹھ گئی مائی لولی ڈاٹر؟ امتل آفندی نے محبت سے بیٹی کو دیکھا۔ جی ماما، بس بوتیک میں ضروری کام ہے، سو اصلے، وہ جواب دے کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماشاء اللہ، ہماری دونوں بیٹیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں، حسن آفندی ہلکی مسکراہٹ لیے فخر سے بولے۔ کوئی شک نہیں بابا، پر میں نازلی سے 2 قدم آگے ہوں۔ کیوں نازلی؟ تابی نے مسکرا کر سر کو خم دیا، پھر نازلی کو دیکھا۔ آئی نو آپی، نازلی برا مانے بغیر مسکرائی۔ کہنے کو وہ نازلی کی سوتیلی بہن تھی، پر نازلی کو اس سے بہت محبت تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ آپی نہ کہا کرو مجھے، تابین نے منع بنایا۔ پھر کیا کہوں؟ نازلی نے نیلی آنکھیں اٹھا کر معصومیت سے پوچھا۔ نام لیا کرو، تابین نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ نازلی آپ سے چھوٹی ہیں۔ تابین، کیا یہ آپ کا نام لیتی اچھی لگے گی؟ حسن آفندی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اوکے، نو پرابلم، جو مرضی کہہ لیا کرو، تابین نے ہنس کر کہتے نازلی کا گال چھاوا۔ نازلی مسکرانے لگی۔ امتل آفندی نے اسے گھوری سے نوازا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان سب کو اللہ حافظ کہتی یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ شہریار ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ آبی بیٹھی تھی، جبکہ نور پچھلی سیٹ پر تھی۔ تم دونوں پڑھائی کرنے جا رہی ہو، اصلے صرف پڑھائی پر دھیان دینا، فضول دوستیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
شہریار کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس اپنے کام سے کام رکھنا اور اچھے سے پڑھائی کرنا، اب کی بار اس نے نرمی سے کہا۔ دونوں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس نے بیک ویو مرر سے ایک نظر نور کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک پل ماہ نور کے معصوم چہرے پر رکھے، پر اگلے پل وہ سر جھٹک کر ڈرائیو کرنے لگا۔ یونی کی پارکنگ میں اس نے کار روکی۔ وہ دونوں کار سے اترے۔ نور نے رکھ کر اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے شہریار کو دیکھا، پھر ایک دم بولی، شہریار آپ ہمیں لینے آئیں گے؟ نہیں، مجھے کام ہے، اصلے ڈرائیور کو بھیجوں گا۔ یہاں کھڑی مت رہو، اب جاؤ اندر۔ سپاٹ انداز میں جواب دیتا وہ اگلے پل کار آگے بڑھا لے گیا۔ نور نے اس کی دور ہوتی کار کو اداسی سے دیکھا۔ چلو نور، آبی نے کہا تو وہ سوچوں میں گم اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس بے پرواہ شخص سے اسے بہت محبت تھی۔ بچپن سے اس کا نام اس شخص سے جڑا تھا، پر اسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ پہلے وہ اس قدر ظالم نہ تھا، پر پچھلے کچھ عرصے سے اس کا لہجہ سرد و سپاٹ ہو گیا تھا۔ وجہ وہ اچھے سے جانتی تھی، پر اس کے بس میں کچھ نہ تھا۔ اس نے پلکیں جھپک کر لمبی سانس لی اور آبی کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھی۔ کلاسز ہو چکے تو سب لوگ اٹھ کر کلاس سے باہر جانے لگے، پر وہ اکیلی خاموشی سے سر جھکا کر اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ اس آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے دو پیاری سی ہنس مکھ لڑکیاں کھڑی تھیں۔ جواباً وہ بھی مدھم سا مسکرائی۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں، ایک نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ نازلی نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ڈفر نور، پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ۔ آبی نے اسے گھورا۔ وہ سوری، مجھے ماہ نور کہتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ بڑھایا جسے نازلی نے تھام لیا۔ اور یہ سڑی ہوئی جو ہے نا، یہ میری کزن آبش ہے۔ اس نے شرارت سے آبی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا، فضول بولتی ہے۔ آبی نے جل کر نور کو دیکھا۔ اس کی بات پر نازلی مسکرانے لگی۔ نائس ٹو میٹ یو گرلز۔ وہ انہیں دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اسے بہت دلچسپ لگے تھی۔ مجھے نازلی کہتے ہیں، اس نے مدھم سی مسکان لبوں پر سجا کر کہا۔ بالکل اپنے نام کی طرح نازک سی ہو تم۔ ماشاء اللہ، نور نے پیار سے کہا تو نازلی مسکرا دی۔ پھر تینوں کینٹین کی طرف بڑھے۔ ٹیبل کے گرد بیٹھ کر سینڈوچ کھاتے باتیں کرنے لگے۔ نور کتنے پل غور سے نازلی کو دیکھتی رہی۔ نازلی اور آبی باتیں چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ آبی نے حیرت سے پوچھا۔ نازلی بھی اسے دیکھنے لگی۔ افف یار، مجھے تو اس کی آنکھیں لے ڈوبے، وہ مبہوت انداز میں بولی۔ آبی اور نازلی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر میں لڑکا ہوتی نا تو ابھی تک نازلی کو شادی کے لیے پرپوز کر چکی ہوتی، وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ دونوں حیرت سے نکلی اور اگلے پل ہنسنے لگے۔ تم بھی نہ نور؟ نازلی نے ہنسی روک کر سر ہلایا۔ سچی یار، تم کانچ سی لگتی ہو، ڈر لگتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹ نہ جاؤ، وہ مسکرا کر محبت سے بولی۔ نازلی کو عجیب لگا۔ آنی کے علاوہ آج سے پہلے اتنی محبت بھری تعریف اس کی کسی نے نہیں کی تھی۔ میں ایک عام انسان ہوں، کوئی کانچ وانچ کی نہیں بنی ہوئی، اصلے تم مجھے ہاتھ لگا سکتی ہو، ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس نے شرارت سے کہا کر نور کا ہاتھ تھاما۔ شکر ہے۔ نور شکر ادا کرتی منہ پر ہاتھ پھیر کر شرارت سے ہنسی تو وہ دونوں بھی ہنسنے لگے۔ تھینک یو، اتنے پیارے لمحوں کے لیے، تم دونوں بہت پیاری اور زندہ دل لڑکیاں ہو۔ نازلی کی بات پر دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میڈم، اب روز ہم یہ پیارے لمحے جئیں گے انشاء اللہ، آبی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ویسے دوستی تو پکی ہے۔ نور نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالکل پکی۔ نازلی کی آنکھوں سے روشنی سی پھوٹ پڑی۔ مبارک ہو، لو اسی خوشی میں یہ چاکلیٹ کھاؤ۔ نور نے جلدی سے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر انہیں دی۔ نازلی نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا دوستی کا رشتہ تھا۔ آج ان کے بیچ ایک نیا رشتہ قائم ہوا تھا۔ باقی تمام رشتے تو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، ہم ان میں چوائس نہیں رکھ سکتے، پر دوستی وہ واحد رشتہ ہے جسے ہم خود چنتے ہیں، جس میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے اچھے دوست بنانے ہیں کہ برے۔ دوست برے ملیں تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور اگر اچھے مخلص ملیں تو وہ آپ کو سنوار دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن جاتے ہیں، جو بچھڑ جانے کے بعد بھی پھولوں کی طرح ہمیشہ آپ کی یادوں میں مہکتے رہتے ہیں۔ ریسٹورنٹ روشنیوں سے چکا چوند تھا۔ ڈنر کے لیے آئے ہاشم اور اسفی ایک کونے میں رکھے ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ ام جان سے بات کی ہے تم نے؟ اسفی نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ ہاشم ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔
ان سے ملنے گاؤں چلے جاؤ۔ اسفی کی بات پر ہاشم نے سر اٹھایا۔ اسفی نے اس کی آنکھوں میں سرخی سی نمودار ہوتی دیکھی۔ پتہ ہے اسفی، اس دن خان بابا نے مجھے کیا کہا؟ اس کی آواز سرد اور بھاری ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں میری ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اور یہ کہ اب میں گاؤں میں قدم نہ رکھوں؟ اس کی بات سنتے اسفی نے اس کی آنکھوں میں اداسی تیرتی دیکھی۔ اس کا دوست بہت مضبوط تھا، پر کچھ رشتے مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی کمزور بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ہاشم خان بھی اب گاؤں میں قدم نہیں رکھے گا۔ وہ زدی لہجے میں بولا، یار بہت ہو گئی یہ زد، اب اس کو ختم کر دو۔ مان لو ان کی بات اور حویلی واپس جاؤ۔ اسفی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ناممکن۔ اس نے اسفی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی بات ماننا میرے لیے ناممکن ہے۔ بات مکمل کر کے اس نے ہاتھ جھاڑے۔ بہت زدی ہو تم، اسفی جھنجھلایا۔ جبکہ ہاشم بنا کچھ کہے ویٹر کو بلا کر آرڈر دینے لگا۔ کھانا آیا تو دونوں خاموشی سے کھانے لگے۔ اسفی نے ہاشم کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کتنے پل ہاشم کو دیکھے گیا، پر وہ محترم کسی خیال میں بری طرح سے گم تھے۔ واپس لوٹ آؤ ہاشم خان، اس نے چٹکی بجا کر تنزیہ کہا۔ ہاشم نے سکون سے ابرو اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ تم آج کل بہت مشکوک ہوتے جا رہے ہو، حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حالات بالکل ٹھیک ہیں اسفندیار ملک، تم زیادہ جاسوس نہ بنو۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا۔ یہ راز بھی جلد ہی فاش ہو جائے گا۔ اسفی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تبھی اس کی نظر پیچھے گئی۔ اس نے ہاشم کو اشارہ کیا تو ہاشم نے سر پھیر کر پیچھے دیکھا۔ جمال آغا کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہاشم کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ گردن سیدھی کرتا کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ جمال آغا نے جھک کر لڑکی کے کان میں کچھ کہا، پھر ان کے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ جبکہ وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف رہے، اس نے ٹیبل بجا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاشم نے سر اٹھا کر ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں مغرور سی چمک تھی، جبکہ جمال آغا کی آنکھوں میں سر تاثر تھا۔ جیت کے نشے میں چور ہو ہاشم خان، پر جلد ہوش میں آ جاؤ گے، وہ تھوڑا جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر ہاشم کھل کر مسکرایا، پھر کنیا میز پر ٹکا کر ہاتھوں کو باہم ملایا اور ایک تیز نظر سامنے کھڑے جمال آغا پر ڈالی۔ جب تک تم میرے مقابل رکھو گے جمال آغا، تب تک ہار تمہارا مقدر بنے گی اور ہاشم خان جیت کے نشے میں چور رہے گا، اس نے مسکرا کر استہزائیہ انداز میں کہا۔ پر اگلے پل اس کا چہرہ سپاٹ ہوا، کیونکہ ہاشم خان نے ہارنا نہیں سیکھا۔ تم سے تو ہرگز نہیں۔ اس کی بات پر جمال آغا کے اعصاب تن گئے۔ ایک دو بازیاں جیت لینے سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے مجھے مات دے دی ہے ہاشم خان۔ جمال آغا بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہے، اب کی بار ہار تمہارا مقدر بنے گی۔ اس کا لہجہ نفرت سے پر تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہاشم طنزیہ مسکرایا۔ ہم دوست ڈنر کرنے آئے ہیں، اصل میں ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تم چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتے ہو، اس نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ نو تھینکس، تم سے زیادہ اچھی کمپنی میرے ساتھ ہے، جمال آغا نے چبا کر لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ سو ہے فن، ہاشم نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جمال آغا نے جواباً اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر پلٹ کر اپنی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جاتے ہی اسفی نے گہری سانس لی۔ مجھے ڈر تھا کہیں ابھی تیسری جنگ عظیم نہ شروع ہو جائے۔ اس کی بات پر ہاشم نے قہقہہ لگایا۔ تم اتنے ڈرپوک کب سے ہو گئے اسفند یار؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جب سے تمہارا دوست بنا ہوں، اسفی نے منہ بنایا۔ ہر کسی سے پنگا لیتے رہتے ہو، اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں کہاں یار، یہ سائیکو آدمی خود میرے مقابل آ رہا ہے، وہ بھی مجھے ہرانے کی خواہش لیے۔ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے نہ کہ وہ ہاشم خان کو مات سے دو چار کروانا چاہے اور ہاشم خان خاموشی سے تماشا دیکھتا رہے۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، یہ شیطان امریکہ چلا گیا تھا، پھر واپس کیوں آ گیا؟ اسفی نے ہاشم کو دیکھا، پھر بات جاری رکھی۔ 2 سال بعد اسے پھر سے تمہاری یاد آ گئی۔ اچھا ہوتا واپس ہی نہ آتا، اب پھر سے وہ پرانی دشمنی کو تازہ کر رہا ہے۔ تمہارے لیے اس شخص کی آنکھوں میں نفرت کا ایک جہان آباد ہے، ایسے لوگ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ ہاشم خان، تم بس اس سے بچ کر ہی رہو۔ اسفی اپنے دوست کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ کم آن یار، ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر پنچ کیا۔
اپنے لیے اس کا فکر مند ہونا ہاشم کو اچھا لگا تھا۔ وہ اس کا واحد مخلص دوست تھا۔ اس پاگل سے کیا ڈرنا؟ اور تم نے کیا اپنے دوست کو کم سمجھا ہے؟ ایسے تھوڑی اس سے ڈر جاؤں گا۔ اس نے بات ہنسی میں اڑا دی۔ اصفی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے سامنے بیٹھا یہ شخص بھی پورا پاگل تھا، کبھی بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ چلو کھانا کھاؤ، پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ہاشم نے پلٹ اس کی طرف کی، پھر دونوں خاموشی سے کھانا ختم کرنے لگے۔ جمال آغا اور ہاشم خان کی دشمنی یونیورسٹی کے زمانے سے تھی، جو اب تک قائم تھی۔ ہاشم ہمیشہ جمال آغا سے 2 قدم آگے رہتا تھا، جو جمال آغا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہاشم خان سے جیتنے کی ضد باندھ رکھی تھی، پر جب بھی وہ ہاشم سے مقابلے پر اترتا ہار اس کا مقدر بنتی۔ اسی مسلسل ہار نے اس کی ضد اور ہاشم کے لیے اس کی نفرت کو بڑھا دیا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں جیتنا چاہتا تھا، ہاشم خان کو مات دینا چاہتا تھا، تاکہ اس کا اٹھا سر جھکا سکے، اس کے غرور کو اپنے قدموں تلے رونت سکے، اس سے اپنی ہر ہار کا بدلہ لے سکے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب کی بار وہ ہاشم کو منہ کے بل گرانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ اس نے چہرے پر آتی لٹ کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ سفید ٹروزر لال شرٹ کے ساتھ سفید دوپٹہ اس کے شانوں پر پڑا تھا۔ بالوں کو اپر کر کے کیچر میں قید کیا تھا، جس میں سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ ایک ہاتھ سے بال پیچھے کے جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے برش تھام رکھی تھی، جس کی مدد سے وہ کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ اسے پینٹ کرنا بہت پسند تھا۔ جب بھی باقی تمام چیزوں سے دل اچاٹ ہوتا تو وہ رنگوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ اب بھی وہ پچھلے 1 گھنٹے سے پینٹنگ روم میں تھی اور کینوس پر مہارت سے مختلف رنگوں سے کھیل رہی تھی۔ ان رنگوں بھری دنیا میں وہ اپنے تمام دکھ بھول کر کھو سی جاتی۔ پینٹ کرتے وقت وہ مکمل طور پر دنیا سے کٹ جاتی تھی۔ اب بھی وہ مگن سی اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب دروازے پر نوک ہوئی، اس نے ہاتھ روک کر پوچھا، باجی میں نوری؟ دروازے کے پار سے جواب آیا، آ جاؤ نوری۔ اس نے دوبارہ برش کینوس پر چلاتے ہوئے اجازت دی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نازلی کو پینٹ کرتے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے معلوم تھا آپ ضرور پینٹنگ کر رہی ہوں گے، اصلے میں بھاگی چلی آئی۔ اس نے خوشی سے کہا، اچھا میڈم، تو کیا تم نے میری مدد کرنی ہے پینٹ کرنے میں؟ نازلی نے مصروف انداز میں پوچھا، نہیں باجی، آپ کی طرح مجھے رنگوں کی کہاں سمجھ ہے، بس اس کمرے میں آ کر مجھے لگتا ہے میں خوابوں کی دنیا میں آ گئی ہوں، اصلے مجھے یہاں آنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑا کر کہا۔ اس کی بات پر نازلی کے لب مسکرا اٹھے۔ ناولز پڑھ کے خوابوں کی دنیا میں تو تم ویسے بھی کھوئی ہی رہتی ہو بی بی۔ اس نے پینٹنگ کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، اسی لیے تو مجھے آپ کا یہ کمرہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی ناولز کی طرح فیری ٹیل سی دنیا لگتی ہے، جہاں دنیا کی تلخی نہیں ہے، بس بے شمار خوبصورت رنگ بکھرے ہیں جو ہاتھ تھام کر آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جاتے ہیں جو بہت حسین، بہت خوبصورت ہے۔ وہ مگن سی بول رہی تھی۔ نازلی نے کام مکمل کر کے برش رکھی، پھر پلٹ کر نوری کو دیکھا۔ نوری کے چہرے پر معصوم سی خوشی تھی، جس نے اس کی آنکھوں کو نور بخشا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ نازلی اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی، پھر اسے پکڑ کر ابھی مکمل کی گئی پینٹنگ کے سامنے کھڑا کیا۔ بتاؤ یہ کیسی ہے؟ ہمیشہ سے پینٹنگ کرتے وقت نوری ہی اس کی ساتھی ہوا کرتی تھی، وہی اس کی پینٹنگز کی تعریف کرتی۔ کبھی جب وہ پینٹ کر رہی ہوتی تو میڈم آ کر اس کے پاس خاموشی سے بیٹھ کر اس کا کام دیکھتی۔ وہ جب بھی حسن ولا آتی اور نازلی کو سامنے نہ پاتی تو سمجھ جاتی تھی کہ اس کی باجی صاحبہ پینٹنگ کرنے میں مصروف ہوگی، تو پھر وہ جھٹ سے بھاگی بھاگی اس روم تک آ جاتی۔ نازلی کے پوچھنے پر نوری نظریں جما کر پینٹنگ کو دیکھنے لگی، جہاں لڑکی ایک درخت سے بندھے جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس جگہ پر دور دور تک سبزہ پھیلا تھا، اس کے کھلے بال ہوا سے پیچھے کی طرف پڑ رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر پھیلے دھنک کے رنگ جیسے اس کے چہرے پر بھی بکھرے تھے۔ اس خوبصورت پینٹنگ میں رنگوں کا جہان آباد تھا، پر مکمل اور اس قدر خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اس پینٹنگ میں کہیں کچھ کمی تھی۔ وہاں خوشی کے رنگوں کی کمی تھی۔ اس پھول چہرہ لڑکی کی حسین آنکھوں میں خوشی کے رنگ نہ تھے، بلکہ ان میں اداسی تھی، جہاں ہلکی ہلکی نمی کا گمان ہوتا تھا۔ وہ حسین آنکھیں حسرت سے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں کسی چیز کی کمی ہو، جیسے ان میں کوئی انجانا صادق ہو۔ نوری مبہوت سی پینٹنگ سے نظریں ہٹا کر نازلی کو دیکھنے لگی۔ بہت بہت پیاری نازلی باجی، اس نے مگن انداز میں کہا۔ کون میں یا یہ پینٹنگ؟ نازلی نے شرارت سے پوچھا۔ نوری ایک دم چونک کر ہنسنے لگی۔
آپ تو ہیں ہی پیاری، پر ابھی میں اس پینٹنگ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سر ہلا کر مزے سے بولی، افف نازلی باجی آپ اتنی اچھی پینٹنگ کر کیسے لیتی ہیں؟ وہ ایک بار پھر پینٹنگ پر نظریں جما کر پوچھ رہی تھی۔ اللہ جانے، تمہیں یہ اچھی لگی؟ اس نے غور سے نوری کو دیکھ کر پوچھا۔ بہت زیادہ اچھی لگی، نوری معصومیت سے بولی۔ تو یہ تمہاری ہوئی؟ جب دل کیا لے جانا، اس نے نرمی سے کہا۔ سچی؟ نوری اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ نازلی اس کے ریاکشن پر ہنسنے لگی۔ شکریہ باجی، میں ابھی اماں کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح اچھلتی خوشی سے دیوانی ہوتی باہر بھاگی۔ نازلی نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر ایک نظر پینٹنگ کو دیکھ کر دروازہ بند کرتی کمرے سے نکلی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ کچن کی طرف بڑھی کہ اپنے لیے کافی بنا لے، پر جب اس نے ونڈو سے تابین کو لان میں بیٹھے دیکھا تو باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ تابین کم ہی گھر میں پائی جاتی تھی۔ نازلی کو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا تھا، پر وہ زیادہ تر کام میں ہی مصروف رہتی تھی۔ آپ آج فری ہیں؟ آپ ہی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولی۔ ابھی تک تو ہوں، تابین نے مسکرا کر جواب دیا۔ گریٹ، پھر کیوں نہ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ کافی پیں؟ وہ خوشگوار انداز میں بولی۔ وائی ناٹ، پر کافی تمہارے ہاتھ کی ہونی چاہیے۔ ضرور، وہ مسکرائی۔ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ چٹکی بجا کر جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں عام بہنوں کی طرح نہیں تھی، نہ ان کے بیچ مذاق تھا، نہ شرارت بھری لڑائی، بلکہ ایک ساتھ مل بیٹھنے کا وقت بھی کبھی کبھار ملتا تھا۔ نازلی کو اس کے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگتا تھا، پر تابین کے پاس وقت کی کمی تھی۔ وہ بڑی کامیابی سے شہر کا مشہور ترین بوتک چلا رہی تھی۔ اصل زیادہ تر کام میں مصروف رہتی اور بچتا وقت اپنے دوستوں کے بیچ گزارتی تھی۔ نازلی فریش سی کافی کے 2 کپ لے کر واپس آئی۔ تابین کال پر بات کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کپ ٹیبل پر رکھے، پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اوہ ریلی یار، بس میں ابھی آئی۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ وہ بھی آ رہا ہے تو میں پہلے ہی پہنچ جاتی، پر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں بس آ رہی ہوں۔ تابین کی آواز میں چوڑیوں کی سی کھنک تھی، چہرہ پر جیسے دیے سے جل اٹھے تھے۔ نازلی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تابین کال کٹ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری بیبی، پر ابھی کافی کا وقت نہیں ہے، مجھے جلدی کہیں جانا ہے۔ تم کافی انجوائے کرو، بائے۔ وہ مسکرا کر جلدی سے کہتی اندر کی طرف بڑھی۔ نازلی نے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر نظر جھکا کر کافی کے کپس کو گہری سانس لے کر وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ تابین کسی کی محبت میں گرفتار تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، پر تابین نے کبھی اس سے کوئی بات شیئر نہیں کی تھی، اور وہ بھی جھجک کے مارے پوچھ نہ سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ جڑی رہیں، پر دونوں کے بیچ بہت فاصلہ تھا۔ شاید اس کی بڑی وجہ ان کا سوتیلا ہونا تھا، پر نازلی نے تو کبھی اسے سوتیلا نہیں مانا تھا، تو کیا تابین کے دل میں کوئی ایسی بات تھی؟ وہ سوچوں میں الجھی تھی جب تابین کی کار اسٹارٹ ہونے کی آواز پر چونکی۔ نظر پھیر کر دیکھا تو گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ کافی وہیں میز پر پڑی کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بس کر دو آبی، ہم نے سن لیا ہے کہ وہ فوجی کتنا اچھا تھا، وغیرہ وغیرہ، نور نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ تینوں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ آبی صاحبہ نے صبح ایک عدد پیارے سے فوجی کو دیکھ لیا تھا، اور اب اس کے گن گانے میں مگن تھی کہ فوجی یہ فوجی وہ۔ اس کی باتوں پر نازلی مسکرا رہی تھی، جبکہ نور نے جھنجھلا کر اسے روکا۔ نازلی پہلی بار اس کی فوجیوں سے محبت دیکھ اور سن رہی تھی، جبکہ نور 24 گھنٹے سنتی تھی۔ اصلے جھنجھلا گئی۔ ہونہا تم کیا جانو کہ مجھے فوجی کتنے اچھے لگتے ہیں، آبی پیار سے بولی۔ دیکھو نازلی، اس کو ہر فوجی اچھا لگتا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایک کی بات ہو تو میں مان بھی لوں، پر یہاں تو، نور نے منہ بنا کر کہا۔ نازلی دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بکواس نہ کرو نور کی بچی، اچھا لگنے سے مراد کہ میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں، تھوڑی انہیں کوئی بڑی نظر سے دیکھتی ہوں۔ اس نے نور کو گھوری سے نوازا۔ تو کیا انہیں بھائی کی نظر سے دیکھتی ہو؟ نور نے نازلی کو آنکھ مار کر شرارت سے کہا۔ کسی ایک کو چھوڑ کے باقی سب کو بھائی کی نظر سے ہی دیکھوں گی، پر فی الحال نہیں، کیونکہ اتنے سارے فوجیوں میں سے کوئی ایک عدد تو میرے نصیب میں لکھا ہوگا نا، اور کیا پتا اپنے ان کو ہی بھائی کہا بیٹھوں تو کتنی بڑی بات ہے۔ توبہ توبہ، اس نے مزے سے کہتے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نازلی اور نور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی چلی گئی۔ سنا تم نے نازلی، یہ ان کو بھائی کہنے سے ڈرتی ہے۔
نور نے آنکھیں گھمائیں۔ ڈرنا بھی چاہیے۔ آبی نے منہ بنایا۔ فکر نہ کرو میڈم، تمہارے نصیب میں لکھا فوجی تمہیں جلد مل جائے گا، پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ نازلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، جلد ہی مل جائے گا۔ آبی خوشی سے بولی، کیسے بے شرمی سے کہہ رہی ہو؟ نور نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ہٹو پرے، خود تو میرے لالا پر قبضہ کر کے بیٹھی ہو، اب میری نیا بھی پار لگنے دو۔ نور کی بات پر آبی تب کر بولی، گھر جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ آبش میڈم کو ایک عدد فوجی دولہا چاہیے، وہ بھی جلد سے جلد۔ نور اسے چڑھانے والے انداز میں بولی، دفع ہو جاؤ نور، آؤ نازلی ہم دونوں کینٹین چلتے ہیں، اسے یہی سڑنے دو۔ وہ نازلی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نازلی نور کو دیکھ کر اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کرتی آبی کے ساتھ چلنے لگی۔ ارے رک جاؤ ظالموں! نور چلا کر اٹھتی ان کے پیچھے بھاگنے لگی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی ہوئی تیزی سے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر ہینڈ بیگ لیتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ آنی کی طرف جا رہی تھی۔ لیلا نے اسے کال کی تھی کہ کچھ دوستوں کے لیے اس نے گھر میں چھوٹی سی دعوت رکھی تھی۔ اصلے وہ چاہتی تھی کہ نازلی بھی ڈنر کے لیے انہیں جوائن کرے۔ نازلی پہلے تو نہ مانی، پر اس کے پیار بھرے اصرار پر ماننا پڑا۔ اس نے کال کر کے بابا جان سے اجازت لی۔ بابا جان نے اسے کہا بھی تھا کہ جب بھی کہیں جانا ہوا کرے چلی جایا کرو۔ ان کی طرف سے اسے اجازت تھی، پر پھر بھی وہ کہیں جاتے وقت ہمیشہ ان کی اجازت لیا کرتی تھی۔ وہ باہر پورچ میں آئی تو تابین کی کار کے علاوہ اسے کوئی گاڑی نظر نہ آئی، تو پلٹ کر واپس اندر گئی۔ ڈرائیور کہاں گیا ہے؟ اس نے کچن میں جھانک کر نوری کی اماں ہاجرہ بوا سے پوچھا۔ اسے تو بڑی بیگم صاحبہ نے کہیں بھیجا ہے۔ نازلی بی بی کب تک واپس آئے گا؟ کچھ پتہ ہے؟ اس نے گھڑی دیکھ کر پوچھا۔ پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی تھی۔ کچھ پتہ نہیں بی بی، وہ اپنے کام میں مصروف بولے۔ وہ اچھا کہتی وہاں سے ہٹی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ڈرائیور کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی کار اور ڈرائیور ہونے کے باوجود امتل بیگم اکثر گھر کے لیے رکھے ڈرائیور کو اپنے کاموں کے لیے بھیج دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے بابا جان نے اس کے لیے نئی کار لینی چاہی تھی، پر وہ نہ مانی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کب اتنا کہیں آتی جاتی ہے جو اسے اپنی کار لینے کی ضرورت پیش آئے، پر اس وقت اسے واقعی کار کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تابین جینز شرٹ پہننے والوں کی پونی ٹیل بنائے تیار سی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے نازلی کو دیکھ کر پوچھا۔ ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں، آنی کے گھر جانا ہے پر ڈرائیور موجود نہیں ہے، نازلی نے جواب دیا۔ تابین موبائل پر انگلیاں چلاتی مصروف انداز میں بولی، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے تابین کو جاتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ وہ رکھ کر اس کی طرف پلٹ کر بولی، بس دوست کی طرف جا رہی ہوں، آپ مجھے آنی کے گھر ڈراپ کر دیں گی؟ اس کی بات پر تابین نے کچھ پل سوچا، پھر بولی، اوکے چلو۔ اسے آنے کا اشارہ کرتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ نازلی مسکرا کر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ تابین ڈرائیو کر رہی تھی۔ جب اس کا موبائل بجا، کال پک کر کے اس نے دوسری طرف سے جو بات سنی تو اس کے چہرے پر روشنیاں سی چمک اٹھیں۔ نازلی نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں سن کر اس کی بہن کے چہرے پر دیے سے روشن ہو جاتے ہیں۔ تابین کال کاٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈارلنگ مجھے کچھ وقت کے لیے کلب جانا ہے، تم ساتھ چلو گی؟ اس نے نازلی کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی کلب؟ میں نہیں جا سکتی، نازلی نے صاف انکار کیا۔ اگر آپ کو جانا ہے تو مجھے واپس گھر چھوڑ دے۔ اس نے تابین کے چہرے کو دیکھا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے، تابین نے سر جھٹکا۔ کہیں وہ چلا ہی نہ جائے۔ پھر جھنجھلا کر خود کلامی کی۔ نازلی نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اچھا آپ چلی جائیں، میں کار میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر لوں گی۔ نازلی کی بات پر تابین نے مسکرا کر لمبی سانس بھری، پھر کار کا رخ کلب کی جانب موڑا۔ نازلی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور بے چینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تابین کے چہرے کو دیکھ کر اسے اس ہستی کو دیکھنے کا تجسس ہونے لگا، جس کے لیے اس کی آپی اس حد تک دیوانی تھی کہ جہاں اس کی موجودگی کا سنتی ہر کام چھوڑ کر وہاں دوڑی چلی جاتی۔ کار کلب کے سامنے رکھی تو تابین اسے انتظار کرنے کا کہتی کار سے باہر نکلی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ نازلی نے ونڈو کے پار تابین کو روشنیوں سے جگمگ کرتے کلب کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ایک پل اس کا دل کیا کہ اس شخص کو دیکھنے وہ بھی تابین کے پیچھے چلی جائے، پر جب کلب کا ماحول آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو اس نے اپنے تجسس کا گلا گھونٹا اور موبائل پر آئے نور کے میسیج کا جواب دے کر پھر لیلا کو کال ملانے لگی تھی۔
وقت بہت گزر چکا تھا اور پتہ نہیں تابین کب واپس آتی، اس لیے اس نے لیلا کو انتظار کروانا مناسب نہ سمجھا اور اس سے معذرت کر لی کہ وہ کسی کام کی وجہ سے نہیں آ پائے گی، اس لیے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرے۔ اس کے نہ آنے پر لیلا ناراض تو ہوئی، پر آخر میں اس کی معذرت قبول کر لی۔ تابین نے کلب میں قدم رکھا تو میوزک کے شور اور رنگ برنگی روشنیوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک چہرہ تھا، پر اس کی نظریں صرف اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے اسے ایک زمانے سے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کوئی دوسرا بھاتا ہی نہیں تھا۔ تابین کی نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس کی دوست رمشا اس کی طرف آئی، کہاں ہے؟ اس نے بھیڑ پر نظر دوڑا کر بے تابی سے پوچھا۔ افف، یہ دیوانگی؟ رمشا ہنسی تھی۔ بتاؤ یا؟ تابین نے اسے گھورا۔ وہ وہاں سب سے الگ کونے میں بیٹھا ہے، تمہارا ہیرو۔ رمشا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تابین نے جلدی سے اس طرف دیکھا۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ الگ سا صوفے پر بیٹھا سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ وہ جلدی سے 2 گلاس اورینج جوس کے لیتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دماغ میں داور کی باتیں گونج رہی تھی۔ لالا جان آپ کے لیے روتی رہتی ہیں، آپ ان سے ملنے آ جائیں۔ پر وہ گاؤں کیسے جاتا؟ خان بابا نے اسے سختی سے منع کیا تھا اور کچھ اس کی اپنی ضد بھی آڑے آ رہی تھی۔ آئی ایم سوری جان کہ میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کر کے سگریٹ کا لمبا کش لیا۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ کیسا بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اس نے سیدھے ہو کر آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک سفید مومی ہاتھ جوس کا گلاس تھامے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی۔ گلاس ہے، میرا ہاتھ نہیں جسے آپ تھامنے سے جھجک رہے ہیں، ہاشم خان۔ اس نے مسکرا کر گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے گلاس تھام کر سامنے ٹیبل پر رکھا، پھر بنا اسے دیکھے سگریٹ پینے میں مگن ہو گیا، جبکہ تابین کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کبھی میری طرف بھی متوجہ ہو جایا کریں ہاشم، اتنی بری تو ہرگز نہیں ہوں، اس نے حسرت سے کہا۔ تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی تابین حسن آفندی؟ ہاشم کی برداشت جواب دے گئی تو وہ اسے گھور کر بولا، چلے غصے میں ہی صحیح، آپ نے مجھے دیکھا تو۔ اس کے گھورنے کو اگنور کرتی وہ مسکرائی تھی۔ اس کی بات پر ہاشم خان کا دماغ گرم ہوا۔ میرے سامنے مت آیا کرو تابین حسن آفندی، ورنہ۔ اس نے لفظ چبائے۔ ورنہ؟ اس نے ہاشم کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے کہا، اگر سامنے آتی رہی تو کیا آپ مجھ سے محبت کرنے لگے گے؟ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائے۔ او شٹ اپ، تم کیوں ہمیشہ اپنے آپ کو مجھ پر تھوپنے کی ناکام کوشش کرتی رہتی ہو؟ وہ ترشی سے بولا تو تابین نے دک سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ فار گاڈ سیک تابین، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، بھول جاؤ مجھے، وہ سپاٹ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ تابین نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یعنی کہ جینا چھوڑ دوں؟ وہ اداسی سے ہنستی اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آپ سے بہت محبت ہے ہاشم خان، آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے محبت بھری نظروں سے اس ظالم شخص کو دیکھا۔ اور تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے؟ ہاشم نے سردو تنزیہ انداز میں کہہ کر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ اس شخص کی بات نے اس کے دل پر حشر برپا کر دیا تھا۔ مجھے تو محبت ہو گئی نا، پچھلے 5 سالوں سے آپ کے پیچھے ماری ماری پھر رہی ہوں، پھر آپ کیوں پتھر بنے ہیں؟ پگھل کیوں نہیں جاتے ہاشم خان؟ یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ تابین حسن آفندی آپ کی دیوانی ہے؟ اس نے ٹوٹی بکھری آواز میں کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ قبول کر لیں نا میری محبت کو ہاشم۔ تابین حسن آفندی نے صرف اور صرف ہاشم خان کو چاہا ہے، مان لیں اس بات کو، درد میں ڈوبی آواز میں کہہ کر اس نے آہستہ سے ہاشم کے شانے پر سر رکھا۔ ہاشم خان کو جیسے کرنٹ چھو گیا ہے، اس کا دماغ ابل پڑا، پھر اگلے پل اس نے تابین کو کندھوں سے تھام کر ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ طوائفوں والی حرکتیں مت کرو تابین حسن آفندی، خود کو دوسروں کے گلے کا ہار مت بناؤ، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھو، مجھ پر یہ 3rd کلاس حربے مت آزمایا کرو، سمجھی؟ وہ غرا کر کہتا، ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تابین کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔
دھند کے اس پار اس نے اس بے رحم شخص کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا۔ دل اب بھی اس کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر اسے روک لینا چاہتا تھا۔ کتنا پاگل تھا! نہ اس کا دل کس حد تک اس کی محبت میں آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے اپنی عنازت، نفس، اپنا مان، سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ کچھ چیز اگر بچی تھی تب بھی اس شخص کی محبت تھی، جسے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ جسم سے جان نکلنے والی ہو گئی، دل کرچی کرچی ٹوٹا، قدم لڑکھڑائے اور وہ مغرور سی تابین حسن آفندی ٹوٹی بکھری سی وہاں سے باہر نکلی۔ نازلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے تابین کو کلب سے باہر نکلتے دیکھا، اس کی حالت دیکھ کر نازلی کا دل دھڑکا۔ کلب کے اندر جاتے وقت جو زندگی سے بھرپور تابین تھی، یہ وہ تو نہ تھی۔ اس کا کھلا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ تابین کے قدم لڑکھڑائے تو نازلی جھٹ سے دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ کیا ہوا آپ کو؟ اسے تھام کر اس نے پھولی سانسوں کے بیچ پوچھا۔ تابین نے آنسوؤں بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نازلی کا دل ڈوبا۔ اس نے آج تک تابین کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پھر وہ آج کیوں رو رہی تھی؟ تابین بنا کچھ کہے اس کے گلے لگ گئی۔ کافی وقت بعد اس سے جدا ہو کر بولی، سوری ناز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ہم گھر چلیں؟ اس نے نم آواز میں پوچھا تھا۔ جی آپ ہی آئیں، چلتے ہیں، نازلی نے جلدی سے کہا۔ وہ سوچنے لگی کہ اچانک تابین کو کیا ہو گیا جو وہ اس قدر بری حالت میں تھی۔ نازلی اسے تھام کر کار تک لائی، اسے سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ اس نے کار آگے بڑھا کر ایک نظر تابین کو دیکھا۔ تابین بنا کچھ کہے سر سیٹ کی پشت سے ٹیک کر آنکھیں موند گئی۔ نازلی نے اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھا، پھر کچھ سوچتی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی۔ ہاشم غصے سے بھرا کلب سے باہر نکل کر کار میں بیٹھا تھا۔ تابین نامی بلا اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ اس نے بہت بار اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر وہ تھی کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر جب ہاشم کا دماغ گھومتا تو پھر وہ اسے خوف سناتا اور امید کرتا کہ اب وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گی، مگر تابین ہر بار اس کی سوچ کو غلط ثابت کرتی اور ہر دفعہ اس کے سامنے فریش انداز میں آتی تو اس کی یہ بات ہاشم کو آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ وہ کار میں بیٹھا اپنے ابلتے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ڈرائیو کرنے میں مسئلہ نہ ہو۔ خود پر قابو پاتا وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تابین کو کلب سے نکلتے دیکھ کر اس نے تب کر نظریں پھیرے اور تبھی اس کی نظر کار سے نکلتی اس لڑکی پر پڑی۔ اس کی سیاہ دلکش آنکھیں اس کانچ سی لڑکی کے چہرے پر تھم سی گئی۔ ایک چہرہ ہے جسے دیکھ کے لمحہ بھر کو دل ٹھہر جاتا ہے، میں آپ دھڑک جاتا ہوں۔ وہی چہرہ جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے نہ ملنے سے اس کا دل بے قرار تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہاشم خان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ ہاشم کی نظریں اس کے ساتھ ساتھ گئیں اور تابین پر جا کر رکھے۔ اگلے پل تابین اس کے گلے لگی تھی۔ ہاشم کا دماغ الجھا، وہ بنا پل کے جھپکائے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں ایک ہی نقطے پر جم سی گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کانچ سی لڑکی کا تابین سے کیا رشتہ ہے، دوست، کزن یا بہن؟ وہ الجھ رہا تھا۔ جب وہ سوچوں کے جال سے باہر نکلا تو وہ لوگ وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے جلدی سے نظر پھیر کر کار کو دیکھنا چاہا پر کار بھی غائب تھی۔ او نو! غصے میں اس نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا، پھر خود کو پرسکون کر کے لمبی سانس بھری سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتا آنکھیں موند گیا۔ اس چہرے کو سوچ کر غصہ اپنی موت آپ مر گیا اور اس کے لبوں کے کونوں میں ہلکی سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ ہوں تو آخر کار تم مجھے مل ہی گئی۔ کچھ قدموں کا فاصلہ، پھر تم ہوگی اور میں۔ ہاشم خان تمہیں دنیا سے چرا کر اپنے پاس لے آئے گا، پھر تم صرف ہاشم خان کی ہوگی، صرف اور صرف میری۔ وعدہ رہا تم سے، مدھم آواز میں کہتا وہ جیسے کوئی جادو پھونک رہا تھا۔ اتنے وقت بعد اس کانچ سی لڑکی کو دیکھ کر ہاشم نے جانا تھا کہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت سے بڑھ کر کوئی جذبہ ہے جو اسے کسی بھی انتہا تک لے کر جا سکتا تھا۔ عشق جنوں دیوانگی بن گئی تھی وہ ہاشم خان کی۔ اب اسے پانے کے لیے ہاشم خان ہر داؤ لگانے کو تیار تھا۔ عجیب لوگ ہیں خاندان عشق کے لوگ، کہ ہوتے جاتے ہیں قتل اور کم نہیں ہوتے۔ گھر پہنچتے ہی تابین کمرے میں بند ہو گئی۔ نازلی بے چین سی اس کے کمرے کے باہر ٹھل رہی تھی۔ ایک دو بار اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا پر پھر جھجک کر رکھ گئی کہ تابین غصہ نہ ہو جائے۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آئی پر دل کی بے چینی ہنوز برقرار تھی۔ کچھ دیر گزری پر اس کے دل کو چین نہ آیا تو پھر سے وہ تابین کے دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بنا کچھ سوچے دروازہ نوک کیا۔
کچھ پل خاموشی سے گزرے، پھر تابین کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آ جاؤ نازلی۔ اس کی نم آواز نازلی کے دل پر لگی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تابین بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ نازلی کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس کا کمرہ دھوئے سے بھرا تھا۔ نازلی نے لمبی سانس کھینچی۔ اس نے چونک کر تابین کی پشت کو دیکھا، پھر جلدی سے قدم بڑھا کر اس کے سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ میں جلتا سگریٹ دیکھ کر نازلی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ تابین نے نظر اٹھا کر اس کے حیران چہرے کو دیکھا، پھر سگریٹ کا کش لے کر زور سے ہنسی۔ اتنی حیرت سے مت دیکھو مجھے، کبھی کبھی جب بات حد سے بڑھتی ہے تو اس سے دوستی کر لیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا، رکھ کر ایک اور کش لے کر دھوا پھونکا، پھر بولی، جب دل کا درد حد سے باہر ہو جاتا ہے نہ، تو یہ سگریٹ کا دھوا پھونک کر میں خود کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ جو دھوا ہے یہ میرے جلتے دل کا ہے، جو میرے جسم سے باہر نکل چکا ہے، جس کے بعد میرا دل پھر سے پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی جلن نہیں ہے، یہ وہی خون کا لوتھڑا ہے جس میں اس ظالم کے لیے بے انتہا محبت ہے۔ ہر دفعہ میں اپنے دل کو تیار کرتی ہوں اس شخص کی تلخ باتوں کو سننے کے لیے، تاکہ یہ اس کی تلخ باتوں کو نیز سرے سے برداشت کر سکے، نیز سرے سے خود کو جلا سکے۔ وہ دیوانی سی اپنے سوچوں میں مگن بول رہی تھی۔ نازلی کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ یہ تابین کیا بن گئی تھی؟ وہ ایسی تو ہرگز نہ تھی۔ نازلی نے بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے ہٹا کر پٹوا کے پھر چلتی ہوئی تابین کے برابر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تابین نے سگریٹ ڈسٹ بن میں پھینک کر خاموشی سے نازلی کو دیکھا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ ایک دم اس کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیا۔ نازلی خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے طوائف کہا ہے۔ طوائف؟ تابین اتنا کہہ کر رونے لگی، جبکہ اس کی بات سن کر نازلی کی ہستی ہل کر رہ گئی۔ وقت کا پیا گھوما تھا اور وہ وہاں سے کتنے سال پیچھے چلی گئی تھی۔ 9 سالہ نازلی اسی گھر میں کھڑی تھی۔ سامنے حسن آفندی، امتل آفندی اور اس کی پیاری ماما زنیرہ آفندی کھڑی تھیں اور گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ ایک طوائف حسن آفندی کی محبت ہے۔ اس عورت نے نہ جانے کتنے مردوں کا دل آباد کر رکھا ہوگا، اور یہ تمہاری محبت ہے حسن آفندی؟ یہ گندی عورت تمہاری محبت ہے؟ امتل آفندی اپنی باتوں کا زہر ان کے اندر اتار کر اب قہقہہ لگا کر ہنس رہی تھی، جبکہ زنیرہ آفندی کی ہستی ڈول کر رہ گئی تھی۔ آج سالوں کے بعد یہی الفاظ امتل آفندی کی جان سے پیاری بیٹی کو کسی نے لٹائے تھے۔ وقت بے وفائی نہیں کرتا، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر تلخ الفاظ سے دوسروں کا دل چھلنی کرنے والوں کو ان کے الفاظ ضرور لٹاتا ہے۔ یہی وقت کا انصاف ہوتا ہے۔ نازلی سالوں کا سفر پل میں طے کرتی پھر سے تابین کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان نیلی آنکھوں میں انتہا کا درد تھا۔ اس نے دک بھری نگاہوں سے تابین کی درد چھلکاتی صورت کو دیکھا۔ وہ اسے کیا کہتی؟ اس کی زبان تو تالوں میں بند ہو چکی تھی۔ پتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ خود کو دوسروں کے گلے کا ہار مت بناؤ۔ میری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اپنا دک لے کر اس کے پاس نہیں جاؤں گی تو اور کس کے پاس جاؤں گی؟ وہی تو میری سانسوں میں بسا ہے، ہر طرف وہی وہ ہے۔ پر نازلی، وہ کہتا ہے اسے مجھ سے محبت نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہے اسے مجھ سے محبت؟ اس کی درد بھری آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا۔ نازلی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو مجھے نازلی، کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا کم پڑھی لکھی ہوں؟ یا کوئی اور کمی ہے مجھ میں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی، جس کے جواب میں نازلی دک سے اس کی طرف دیکھتی نہ میں سر ہلانے لگی۔ یہ وہ مغرور سی تابین تو نہ تھی، وہ تو سر اٹھا کر جینا جانتی تھی۔ پھر کیسے محبت نے اسے جھکا دیا تھا کہ وہ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے اس شخص کے پیچھے دیوانی سی ہو گئی تھی۔ تم دا کرو نہ کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے۔ اس نے امید بھری نظروں سے نازلی کو دیکھا۔ نازلی اسے کیا بتاتی کہ محبت تو ان چند خوش قسمتوں کو ملتی ہے جن کے نصیب کا ستارہ اللہ چمکا دیتا ہے، ورنہ تو ایک دنیا آباد ہے محبت کے ماروں سے۔ جنہیں ان کی محبت نہیں ملتی وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اس نے محبت سے ہاتھ بڑھا کر تابین کے آنسو پونچھے۔ وہ شخص آپ کے قابل نہیں ہے۔ آپ کیسے اس کے منہ سے اتنی غلط باتیں سنائیں؟ آپ نے اس کا منہ کیوں نہ توڑ دیا؟ آپ اسے بھول جائیں، آپ ہی وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے ایک محبت بھرا دل ملے۔ نازلی اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی، میں خود کو بھول سکتی ہوں پر اسے نہیں۔ وہ میری رگ رگ میں لہو بن کر دوڑتا ہے۔ میں کیسے اسے بھول جاؤں نازلی؟
اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لے، پھر مدھم آواز میں بولی، کبھی کبھی میں بہت تھک جاتی ہوں۔ دماغ کہتا ہے چھوڑ دو اسے، وہ کوئی واحد مرد تو نہیں ہے دنیا میں، پر یہ کم بخت دل ہے کہ اس شخص کی طرف ہی بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اس نے تلخی سے کہتے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں لاکھ خود کو روکوں پر یہ دل میری نہیں سنتا۔ اس دل نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اپنی ہی نہیں رہی نازلی، میں پوری کی پوری اس کی ہو گئی ہوں۔ بات کرتے اس کی بند آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گرنے لگا۔ نازلی کو اس ان دیکھے انجان شخص سے نفرت محسوس ہوئی جس نے اس کی بہن کو اس حال میں لا چھوڑا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل سے بددعا نکلتی ہے کہ اللہ کرے اسے بھی کسی سے عشق ہو، وہ بھی میری طرح مارا مارا پھرے۔ وہ نم آنکھیں کھول کر سامنے دیوار کو گھورنے لگی۔ پر پھر سوچتی ہوں کہ میں بھلا کیسے برداشت کر پاؤں گی کہ وہ کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو۔ میں پاگل نہ ہو جاؤں گی اگر کبھی ایسا ہوا تو؟ وہ سر جھٹک کر دک سے مسکرائی۔ نازلی نے پر نم آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے اسے دیکھا۔ آج وہ سالوں بعد اپنے دل کے راز کھول رہی تھی۔ نازلی اسے بولنے دینا چاہتی تھی تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ تم میرے لیے دا کرو گی نہ نازلی؟ اس نے اچانک نازلی کو کندھوں سے تھام کر پوچھا۔ تم دا کرنا کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے ورنہ تمہاری آپ ہی مر جائے گی۔ اس کی بے رخی مجھے مار ڈالے گی۔ اس کی بات پر نازلی کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اس نے آگے بڑھ کر تابین کو گلے لگایا۔ میں ضرور دا کروں گی آپ ہی کہ وہ پتھر پگھل جائے، وہ آپ کو مل جائے۔ آپ کبھی مرنے کی بات مت کیجیے، وہ مدھم آواز میں کہتی اس کی کمر سہلانے لگی۔ تھینک یو نازلی، بس وہ ایک بار میرا ہو جائے، پھر وہ مجھ سے جو بھی کہے گا۔ تابین حسن آفندی اسے آنکھ بند کر کے کرتی چلی جائے گی۔ میں اس کے سر سے خود کو وار دوں گی۔ میرے اس دل کو اس شخص سے انتہا کا عشق ہے۔ یہ دل بہت خوش فہم ہے۔ دا کرنا یہ خوش فہمی برقرار رہے۔ تم میری اچھی بہن ہو، اللہ پاک تمہاری دا ضرور قبول کریں گے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ نازلی جان گئی تھی کہ تابین دیوانگی کی حد تک اس شخص کے عشق میں مبتلا تھی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہ کرتی۔ عشق ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ تابین کی سسکیاں سن کر اسے اپنی ماما کی یاد آئی۔ اپنی ماما کے بعد آج اس نے تابین کو اس محبت کی خاطر زار و زار روتے دیکھا تھا۔ محبت واقعی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، انسان خود سے پرایا ہو جاتا ہے۔ اپنی ماما کے خیال پر تابین کے دک پر نازلی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایک محبت کر کے اس کی بے حسی پر رو رہی تھی تو دوسری محبت کے ماروں کے دکھن کی تڑپ پر آنسو بہا رہی تھی۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہاشم؟ اسفی نے ٹیبل کے اس پار بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر کہا۔ کیا ٹھیک نہیں کیا؟ ہاشم نے فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت ہاشم کے آفس میں بیٹھے تھے۔ جو تم نے تابین حسن آفندی کے ساتھ کیا؟ اسفی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تابین کے نام پر ہاشم کی آنکھوں کے سامنے اس کانچ سی لڑکی کی صورت لہرائی۔ تو تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے گلے سے لگا کر گانا گاتا؟ اس نے بھوئے اٹھا کر طنزیہ پوچھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، پر تمہیں اتنا روڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ وہاں کتنے لوگوں نے یہ تماشا دیکھا ہوگا؟ اسفی سنجیدگی سے بولا۔ تو اسے خود اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ اسفی اور میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے، وہ ترشی سے کہتا کرسی سے اٹھا پھر کوٹ اتار کر سیٹ کی بیگ پر ڈالا۔ بہت بے حس شخص ہو تم۔ اسفی نے سر جھٹک کر اپنے سنگ دل دوست کو دیکھا۔ یہ نئی خبر ہے میرے لیے، ہاشم نے مسکرا کر کہا۔ ایک بات کہوں؟ اسفی نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ پہلے یہ بتاؤ کافی پیو گے؟ اس کے پوچھنے پر اسفی نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاشم کافی میکر کی طرف بڑھا۔ بولو مسٹر، کیا بات کہنی ہے؟ اس کی بات پر اسفی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد ہاشم اس کی طرف بڑھا اور کپ زور سے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ اسفی ایک دم چونکا تھا۔ بولو گے کہ کیا بات ہے؟ ہاشم اپنی بات پر زور دیتا اپنا کپ تھام کر گلاس وال کے سامنے کھڑا ہو کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ اندھیری رات میں روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ اس کی پشت کو دیکھتا اسفی بھی اپنا کپ تھام کر خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر بولا تم تابین کو قبول کر لو، اس سے شادی کر لو ہاشم۔ وہ بات مکمل کرتا باہر دیکھنے لگا جبکہ ہاشم نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اچانک تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ ایک زمانہ ہو گیا ہے ہاشم، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ وہ ہنوز باہر دیکھتا مدھم آواز میں بولا۔ پر میں اس کے انتظار میں نہیں ہوں،
संजीदगी से कहते हुए बाहर देखकर इसने कड़वी कॉफी का घूंट भरा। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है तो तुम इससे शादी कर लो ना। कड़वी कॉफी पीकर इसने बात भी कड़वी ही की थी। इसे तुमसे मोहब्बत है। हाशिम खां, असफी ने अपनी बात पर जोर दिया। अगर ना होती तो कर लेते क्या? इसने असफी को देखकर पूछा। यहां मेरी बात नहीं हो रही। असफी झंझलाया। पर मुझे तुम्हारी बात करनी है। हाशिम बजिद था। तुम मुझे माफ रखो, वो खफगी से बोला। खुद इससे दामन बचा रहे हो तो फिर मुझे क्यों इससे शादी का कहते हो? कहा तो है कि इसे तुमसे मोहब्बत है। हाशिम, पर मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। वैसे तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्यों इसके वकील बन रहे हो? इसने बगौर असफी को देखा। असफी गड़बड़ा सा गया, फिर झट से बोला। मुझे इसकी नहीं तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। ताबीन हसन आफंदी, मेरी खुशी हरगज नहीं है। असफंदियार मुल्क, उसने दो टोक जवाब दिया। बहुत सख्त दिल हो तुम। असफी ने हार मानकर लंबी सांस खींची। पर सबके लिए नहीं। इसने आंख मारकर मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर नजर फेरकर दूर सितारों भरे आसमान को देखने लगा। असफी गौर से इसके चेहरे को देख रहा था। हाशिम के चेहरे पर अनजान सी चमक थी, लबों पर मध्यम मुस्कुराहट, मगरूर आंखों से जनून छलक रहा था। वो मानता ना मानता, पर असफी इसमें आई तब्दीली काफी पहले ही नोट कर चुका था। वो जान चुका था कि उसका दोस्त दीवाना होने को था। वो किसी ऐसे वजूद के पीछे भाग रहा था जो उसकी पहुंच से दूर था। वो हाशिम को मोहब्बत के हाथों लटते नहीं देख सकता था। इसलिए इसने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि वो ताबीन का हाथ थाम ले, ताकि वो जिस जादू के जेर असर जा रहा था उससे बाहर आ जाए। पर असफी ये नहीं जानता था कि हाशिम तो कब से इस जादू में जकड़ा जा चुका था, और अब तो वो जादू हाशिम खान के सर चढ़कर बोलने वाला था। शाम का खूबसूरत वक्त था। वो तन्हा लान में करसी पर बैठी हवा से लहराते फूलों को देख रही थी। जब कोई चलता हवा उसकी तरफ आया, उसने नजर उठाकर देखा तो बाबा जान उसके साथ वाली करसी पर बैठे। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? उन्होंने उसके चेहरे को देखा। नाजली उन्हें देखकर मोहब्बत से मुस्कुराई। संजीदा मिजाज से प्यारे से उसके बाबा जान। उनकी यही बात उसे बहुत अच्छी लगती थी कि वो हर वक्त उसकी फिक्र में रहते थे। मौसम अंजुए कर रही हूं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो सर हिलाकर सामने देखने लगे। शाम को एक पार्टी है, सब जा रहे हैं, आप भी तैयार रहिएगा। पर बाबा जान में, वो उनके देखने पर एकदम खामोश हो गई। मेरे दोस्त ने हम सबको इनवाइट किया है, आप भी फैमिली का हिस्सा हैं। बेटा जी, आपको भी हमारे साथ जाना होगा, सो तैयार रहिएगा। उनके नरम लहजे में मोहब्बत की मिठास थी। नाजली उनकी बात के आगे इनकार न कर सकी। ठीक है बाबा जान, उसने सर हिलाकर मध्यम आवाज में कहा। उसके जवाब के बाद वो बाप बेटी काफी देर तक खामोश बैठे रहे। फिर हसन आफंदी खामोशी से उसका सर थपक कर उठकर जाने के लिए पलटे। शायद ये खामोशी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। कुछ उनकहे सवाल उसमें चीख रहे थे। वो इस खामोशी से उभरती सस्कियों से दूर भागे थे। नाजली ने गर्दन फेरकर उनकी पश्त को देखा। आंखों में उदासी सी उतर आई। वो काफी देर तक यूं ही बैठी रही, फिर जब दिल अचाट हवा तो उठकर अंदर की तरफ बढ़ी। गोल्डन लिबास में वो तैयार सी आईने के सामने खड़ी थी। हल्का सा मेकअप क्या था, अब बालों का हमेशा की तरह मैसी जोड़ा बना था। बेड पर बैठकर इसने सैंडल्स पहने दुपट्टा उठाकर शानों पर डाला। आखिरी बार खुद को आईने में देखा तो उसकी नजर अपने कानों में चमकते डायमंड के आई रंगस पर पड़ी। ये उसकी मामा के थे। उनके साथ उसकी जिंदगी की बहुत सी अच्छे और तलख यादें जड़े थीं। उन्हें छोकर लंबी सांस भरती वो वहां से हटकर पर्स लेती कमरे से निकली। दूसरी तरफ ताबीन भी अपने रूम से बाहर आई। वो ब्लैक लिबास में थी, जिस पर मोतियों का नफीस सा काम हुआ था। खले बाल और मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। नाजली ने उसे देखा। वो बिल्कुल फरीश थी। इस दिन जो कुछ हुआ था, उसका कोई तासर ताबीन के चेहरे पर न था। उसे फरीश देखकर नाजली को खुशी हुई। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, यू तो सवीटी। उसने मुस्कुराकर नाजली का गाल छुआ। नाजली मुस्कुराकर उसके साथ चलती नीचे आई। वो लोग घर से निकले। एक गाड़ी में हसन आफंदी और अमतल आफंदी थे, जबकि दूसरी में वो दोनों थीं। होटल में पार्टी अरोज पर थी। पार्कन गाड़ियों से भरी थी। वो लोग कार पार्क करते बाहर निकले। नाजली ने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई, जहां बेशुमार गाड़ियां खड़ी थीं। उसने आज तक छोटी मोटी पार्टीज अटेंड की थीं, पर इस कस्म की आलीशान पार्टी में वो कभी नहीं गई थी। वो परेशान सी खड़ी थी।
جب تابین نے اسے چلنے کا اشارہ کیا، وہ سب آگے بڑھنے لگے۔ امطل بیگم اور تابین اندر انٹر ہوئی، جبکہ حسن آفندی نامحسوس انداز میں تھوڑا رکھ کر پیچھے آتی نازلی کے ہم قدم ہوئے۔ نازلی نے خوشگوار انداز میں انہیں دیکھا۔ وہ سنجیدہ سے سامنے دیکھ کر چل رہے تھے۔ اتنی الجھن میں بھی نازلی کے لبوں پر مسکان چمک اٹھی۔ بے اختیار اسے اپنے بابا جان پر پیار آیا۔ اندر پہنچ کر حسن آفندی نے رکھ کر اسے دیکھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان سے پارٹی انجوائے کریں۔ اوکے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آس پاس بے شمار لوگ تھے، انہیں دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ حسن آفندی نے اپنے کچھ دوستوں سے اس کا تعارف کروایا۔ امطل آفندی ان کی طرف آئے اور گھور کر نازلی کو دیکھا، پھر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولے، بیٹا تم بھی بہن کے ساتھ جا کر پارٹی انجوائے کرو۔ ان کی بات پر سر ہلاتی وہ دور کونے میں کھڑی تابین کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تابین کے قریب کھڑی ہوئی پر وہ اپنے خیالوں میں کھوئی جوش کے سپ لے رہی تھی۔ اس نے پکارا، ہوں۔ تابین نے اسے دیکھا۔ کہاں کھوئی ہیں؟ اس کی بات پر تابین ہنسنے لگی۔ اس کے خیالوں میں، وہ مزے سے بولی، وہ بھی یہاں آئے گا؟ نازلی نے پریشانی سے پوچھا۔ بالکل مائی ڈیئر، تبھی تو تابین حسن آفندی یہاں موجود ہے، اس نے سر کو خم دے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نازلی نے افسوس سے گردن ہلا کر اسے دیکھا۔ تابین کا چہرہ چمکا اور وہ سمجھ گئی کہ اسے وہ شخص نظر آ گیا ہے۔ وہ دیکھو نازلی، وہ رہا میرا ہاشم خان۔ اس کی آواز میں کھنک سی تھی۔ اس نے آنکھوں سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ نازلی نے پہلی بار اس کے لبوں سے اس شخص کا نام سنا تھا۔ اس نے نظریں پھیر کر اس طرف دیکھا۔ نیوی بلیو سوٹ میں وہ سب سے نمایاں لگ رہا تھا۔ وجاہت میں منفرد مغرور سا انداز، وہ جیسے کسی سلطنت کا شہزادہ لگتا تھا۔ پر اس قدر پرکشش شخصیت ہونے کے باوجود بھی وہ نازلی کو کوئی ظالم شخص لگا تھا، جس نے اس کی بہن کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ دیکھا تم نے نازلی کہ وہ سب سے کتنا منفرد ہے، کس قدر دل دھڑکا دینے والی شخصیت اس کی ہے۔ تابین خواب کسی کیفیت میں بولی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر نازلی کو دک ہوا۔ یہ وہ کس راستے کی مسافر بن گئی تھی، جہاں منزل کا کوئی نام و نشان ہی نہ تھا۔ اس نے پھر نگاہ پھیر کر اس شخص کو دیکھا۔ اب کی بار وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھ کھڑے شخص سے کچھ کہتا وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا نازلی کہ وہ اتنے سالوں میں آج پہلی بار میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے قدم میری جانب اٹھ رہے ہیں۔ افف میرا دل تھم نہ جائے۔ تابین کی آواز میں خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ تابین کی دیوانگی دیکھ کر نازلی لمبی سانس کھینچ کر آگے بڑھنے لگی۔ وہ ہاشم خان جیسے بے حس شخص کے روبرو نہیں آنا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ پلک جھپکتے ہی کوئی اس کی راہ میں حائل ہوا۔ وہ بالکل اس کا راستہ بلاک کر کے کھڑا تھا۔ نازلی نے نظر اٹھا کر اسے گھورا پر وہ انجان بنا تابین کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو تابین! اس بھاری آواز کو سن کے تابین کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ ہیلو ہاشم، کیسے ہیں؟ تابین کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، ہاشم نے مسکرا کر جواب دیا۔ تابین اس کے یوں بات کرنے پر دیوانی ہونے لگی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ ہاشم کی نظریں تابین پر تھیں، لیکن اس کی تمام تر توجہ کا مرکز اس کے ساتھ کھڑی وہ کانچ سی لڑکی تھی جو پریشان صورت لیے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیوں اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ ہاشم نے اچانک نظر پھیر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیاہ آنکھیں نیلی جھیل آنکھوں میں اتری تھیں۔ اس کے یوں دیکھنے پر نازلی جھجک کر جھٹ سے نظریں جھکا گئی۔ نظر ملی اور ان کی آنکھیں جھکے۔ بس اتنی سی بات اور ہم برباد۔ ہاشم مگن سا ان جھکی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم کو نازلی کی طرف دیکھتا پا کر تابین نے مسکرا کر ان کا تعارف کروایا۔ نازلی حسن آفندی، میری چھوٹی بہن۔ پھر نازلی کو دیکھ کر مدھم آواز میں بولی، اور نازلی یہ ہاشم خان ہے۔ اس نے مدھم مسکان کے ساتھ کہا، ہیلو۔ نازلی نے بے دلی سے ایک سرسری نگاہ ہاشم پر ڈالی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ہاشم کے دل میں ایک بات بری طرح سے چھپی تھی۔ ان نیلی جھیل آنکھوں میں اس کے لیے پہچان کا کوئی رنگ نہ تھا، جبکہ وہ اس تمام عرصے میں اسے ایک پل کو بھی بھول نہیں پایا تھا، اور اس لڑکی کی آنکھیں خود کو اس سے انجان ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، اس کے لیے بے چین تھا، اور وہ لڑکی اس سے بالکل انجان تھی۔ اب سے اگر وہ بے چین رہے گا تو نازلی حسن آفندی بھی بے چین رہے گی۔ اگر وہ اسے بھول نہیں پا رہا تھا تو اب سے وہ بھی ہاشم خان کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس نے ایک گہری نگاہ نازلی پر ڈالی۔ نائس ٹو میٹ یو نازلی حسن آفندی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔
نازلی نے بنا اسے دیکھے سر ہلایا۔ وہ ہاشم خان کو پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ کوئی اس کے لیے اتنا ضروری تھا بھی نہیں کہ وہ اسے یاد رکھتی، پر ہاشم خان تو اسے یاد رکھے ہوئے تھا اور جلد ہی وہ نازلی کو بھی اپنی پہچان دینے والا تھا۔ نازلی کو ہاشم کی موجودگی سے عجیب سی الجھن ہونے لگی، جبکہ تابین اپنی خوشی میں اس قدر مگن تھی کہ ہاشم کی نظریں نازلی کے چہرے پر محسوس ہی نہ کر سکی۔ آپ لوگ بات کریں، میں ذرا بابا جان کے پاس جاتی ہوں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ اس کی بات پر ہاشم نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر راستے سے ہٹا۔ اس کے ہٹتے پر وہ پلک جھپکتے ہی وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی تابین نے ہاشم کو اپنی طرف متوجہ کیا، جبکہ ہاشم کی تمام تر دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر بعد تابین سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹا تھا۔ ہاشم کا سامنا کر کے نازلی عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ تابین سے اس نے جو کچھ بھی ہاشم خان کے بارے میں سنا تھا، اس سے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ انتہا کا روڈ ظالم شخص ہے۔ وہ شخص جو کل تک تابین سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، آج خود چل کر اس کی طرف آیا تھا۔ نازلی کو پکا یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ ٹھٹک گئی تھی، پر تابین کی خوشی دیکھ کر کچھ بول نہ پائی۔ وہ ایک طرف الگ سی کرسی پر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ قہقہہ، میوزک کا شور اور رنگ برنگے مصنوعی چہروں سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اسے یہ ماحول ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اٹھ کر دوستوں میں گھری تابین کے قریب آئی، پھر اسے ایک طرف بلایا۔ کیا ہوا؟ تابین نے پوچھا۔ آپ کی یہ پارٹی کب تک ختم ہوگی؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ابھی تو شروع ہوئی ہے، ختم ہونے کا کچھ پتہ نہیں، تابین جواب دے کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ نازلی سمجھ گئی کہ کسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کی نظر گھوم کر واپس نازلی کے چہرے پر ٹکی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ بابا کو بتا کر چلی جاؤ۔ تابین نے جیسے بات ختم کی پھر پلٹ کر چلی گئی۔ نازلی اسے اپنے ساتھ آنے کا کہنے والی تھی، پر پھر خاموش ہو گئی کہ تابین وہاں سے کیوں جانے لگی۔ اس کا ہاشم خان جو پارٹی میں موجود تھا۔ نازلی بابا جان کو بتاتی ان سے گاڑی کی چابی لے کر اس افراتفری بھرے ماحول سے دور ہونے۔ پارکنگ میں پہنچ کر بے شمار گاڑیوں میں وہ اپنی کار ڈھونڈنے لگی۔ اس نے یہاں آتے وقت دھیان نہیں دیا تھا کہ بابا جان نے کار کہاں پارک کی تھی۔ اس بے دھیانی پر اس کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے پریشانی سے پلٹ کر ہوٹل کو دیکھا جہاں سے ہنسی کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ پھر فکر مند سی ارد گرد نظر دوڑا کر گاڑی کو تلاش کرنے لگی۔ جب آخرکار کچھ فاصلے پر اسے کار نظر آ گئی، لمبی سانس بھر کر شکر ادا کرتی وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا بازو کھینچ کر اسے سائڈ پر لگی گاڑیوں کے درمیان کھڑا کیا۔ اس اچانک جھٹکے پر وہ چکرا سی گئی۔ کچھ پل بعد جب سنبھلی تو جیسے دل مٹھی میں قید ہوا، جھٹ سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سہم کر پیچھے ہٹی، مگر پیچھے پارک کار نے اس کا راستہ بلاک کر دیا تھا اور دوسری طرف وہ پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، پر ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ آنکھوں کے سامنے زرد روشنیاں اسے دھندلی ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈر کو قابو کرتی کوئی اور راستہ نہ پا کر اس نے چیخنے کے لیے لب واقعے، پر سامنے والے نے اس کا ارادہ بھانپ کر پل بھر میں ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے اور دوسرا مضبوطی سے اس کے منہ پر جمع کر اس کی آواز گھونٹ دی۔ نازلی خوف سے منجمد ہو گئی۔ کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، بس تم سے بات کرنی ہے، نازلی حسن آفندی۔ اس کی گھمبیر آواز نازلی کی سماعتوں میں سرسرائی تھی۔ اس شخص کی سیاہی مائل آنکھیں نازلی کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ بہت نامراد شے ہے، اسے کہو مجھے جنون ہے۔ ہاشم کو یوں اپنی آنکھوں میں جھانکتے دیکھ کر نازلی نے پلکیں جھپک کر بے تابی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو خود سے دور کرنا چاہا، پر کوشش ناکام رہی۔ وہ خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھی، جبکہ ہاشم دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ پیشانی پر شکنے نیلی آنکھوں میں بے چینی گلابی ہوتے گالو جھی لٹیں بے تابی سے اٹھتے اور جھکتے پلکیں وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مگن سا اپنی طرف دیکھتا پا کر نازلی نے دائیں ہاتھ سے اپنے منہ پر جمے اس کے مضبوط ہاتھ کو زور سے جھٹکنے کی کوشش کی، پر مجال ہے جو اس شخص کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی پڑی ہو۔ بھلا وہ نازک سی لڑکی اس شخص کی طاقت کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی؟ اس کی ناکام کوششوں کو دیکھ کر ہاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ کوشش کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کی مسکراتی آواز پر نازلی خوف سے تھم سی گئی۔ ہاشم نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا تو بول پڑا، میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخ و پکار سے گریز کرنا۔ اس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، پر نازلی بت بنی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اوکے مس نازلی۔ اب کی بار اس نے اپنی بات پر زور دے کر نازلی کی آنکھوں میں دیکھا۔ جواباً نازلی نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔
اس کی بات سمجھ کر ہاشم نے آہستہ سے اپنے ہاتھ پیچھے کے۔ نازلی نے جلدی سے کانپتے ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیرے، جیسے اس کے لمس کو مٹانا چاہا تھا۔ خود کو کنٹرول کر کے اس نے سر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کپپائی آواز میں پوچھا۔ سنجیدگی سے مختصر جواب دیا گیا۔ نازلی کی حیرت زدہ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں، زبان تالوں میں جکڑی جا چکی تھی۔ ہاشم نے محبت سے اس کی جادوئی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھ پر جادو سا کر گئیں تیری نیلی آنکھوں کی سحر انگیزیاں عالیہ رضا، یہی وہ نیلی جھیل آنکھیں تھیں جنہوں نے اسے اپنے جادو میں ایسا جکڑا تھا کہ وہ دیوانہ ہی تو ہو گیا تھا۔ کیسا سحر پھونکا تھا ان آنکھوں نے کہ وہ مغرور شہزادہ ان کا غلام بن گیا تھا۔ ان نیلی آنکھوں نے اس کے دل پر قیامت برپا کر دی تھی۔ آج ان دلنشیں آنکھوں کی مالک اس کانچ کی گڑیا کو اپنے سامنے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ بے ساختہ بول پڑا، تمہاری ان آنکھوں نے مجھے کب سے بے چین کر رکھا ہے؟ کچھ خبر ہے تمہیں اس بات کی؟ کچھ پل بعد اس نے اپنے سوال پر خود ہی نفی میں سر ہلایا، پھر افسوس سے بولا، تمہیں کہاں خبر ہوگی؟ تمہاری آنکھیں تو خود کو مجھ سے انجان ظاہر کرتی ہیں۔ اس نے بے خودی میں آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا۔ نازلی نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں آپ کو آج سے پہلے جانتی تک نہیں تھی، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دے۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ اسے یاد نہ آیا کہ اس نے آج سے پہلے اس شخص کو کب اور کہاں دیکھا تھا اور وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ کوئی جان سے گیا اور آپ کی ادا ٹھہری۔ وہ مدھم سا مسکرایا، اور جہاں تک جاننے کی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آج کے بعد تم مجھے اچھے سے جان جاؤ گی۔ اس نے نازلی کے سفید پڑتے چہرے کو بغور دیکھا۔ خیر ابھی کے لیے جانے کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ لوٹ کر تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ وہ چمکتی سیاہ آنکھیں نازلی کے چہرے پر تھیں۔ نازلی کو وہ شخص کوئی پاگل لگا تھا۔ ہاشم تھوڑا پیچھے ہوا۔ نازلی نے ڈر بھری ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے سائڈ سے ہو کر نکلنا چاہا، پر تبھی ہاشم نے جھٹ سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ ویسے یہ تو فیر نہیں ہے نہ کہ میری نیند اڑی رہے اور تم چین سے سوتی رہو، میں بے چین رہوں اور تم سکون سے اپنی زندگی جیو، میں ہر پل ہر لمحہ تمہیں سوچوں اور تم میرے وجود سے بے خبر رہو۔ وہ اس ساحرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر سرگوشی کر رہا تھا۔ ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سنجیدگی سے خود کلامی کرتے دوسرا ہاتھ نرمی سے نازلی کے گال پر رکھا۔ نازلی اس کے چھونے پر خوف سے کانپنے لگی۔ وہ اس شخص کو پیچھے دھکیل دینا چاہتی تھی، وہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، پر اس شخص کے خوف نے اسے اس قدر مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ یہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ شخص کہاں سے آ گیا اور اس سے کیا چاہتا ہے؟ اسے وحشت بھری نظروں سے دیکھتی اگلے پل وہ پتھر کی مانند ہو گئی۔ ہاشم خان کے لب اس کی پیشانی کو چھو رہے تھے۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی پڑ گئی، دل کی دھڑکنیں ساکت ہو گئیں۔ ہاشم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر تھوڑا پیچھے ہو کر اس کے لال چہرے کو غور سے دیکھا، پھر نرمی سے اس کا بازو چھوڑ کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اس کی بھاری آواز نازلی کی سماعتوں سے ٹکرائی تو جیسے اسے کسی نے جھنجھور کر گہری نیند سے جگایا تھا۔ کچھ پل پہلے جو کچھ ہوا وہ سوچ کر اس کے دل سے دھوا سا اٹھنے لگا۔ نیلی آنکھوں میں ڈھیر سا پانی جمع ہوا۔ اس نے جلا کر خاک کر دینے والی ایک نگاہ ہاشم خان پر ڈالی، پھر کانپتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پوری قوت سے دھکیلتی وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنی کار کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاشم نے اسے دور ہوتے دیکھ کر ایک لمبی سانس کھینچی۔ اسے ان آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے تھے، پر کیا کرتا؟ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو کر سگریٹ سلگانے لگا۔ کش لے کر دھوا اڑاتے اس کے لبوں پر ایک دم سے دلکش سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر روشن چاند کو دیکھا۔ وہ چاند اس کے بے انتہا عشق کا گواہ تھا۔ اس کی بے چینی اس چاند نے دیکھی تھی۔ اس کے رت جگوں سے واقف تھا، اور آج جو کچھ ہوا یہ بھی اس چاند کے سامنے تھا۔ وہ صرف ہاشم خان کی بنے گی۔ اس نے چاند کو دیکھتے جیسے کوئی جادو پھونکا تھا۔ اسے علم تھا کہ نازلی کو پانے کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ تابین حسن آفندی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، پر وہ سب سے نپٹنا جانتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے لمبی سانس کھینچی، پھر سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں سے مسلا۔ وہ طے کر چکا تھا کہ وہ نازلی حسن آفندی کو کسی حال میں بھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ حتمی فیصلہ کرتا وہ پرسکون ہو گیا۔ اپنے ارادوں میں وہ ہمیشہ سے اٹل رہا تھا۔ ہر معاملے میں وہ مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا رہا تھا، اور یہ تو پھر اس کی زندگی اس کی محبت کا سوال تھا۔ کہیں بھی ذرا سا بھی لڑکھڑانے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔
اسے نہ صرف باقی سب کا بلکہ اس کانچ سی لڑکی کا بھی مقابلہ کر کے اسے دنیا سے چرا کر اپنے پاس لانا تھا۔ وہ اپنی بازی کھیلنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ نازلی کپکپاتے وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ٹھنڈا ہاتھ بڑھا کر جلدی سے دروازہ لاک کیا کہ کہے وہ اس کے پیچھے نہ آ جائے۔ کچھ دیر وہ سنسی بیٹھی رہی، سمجھ نہ آئی کہ یہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں اس کی دنیا الٹ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کے پل جب آنکھوں کے سامنے سے گزرے تو وہ ایک دم ہاتھ بڑھا کر پیشانی کو زور سے مسلنے لگی جہاں اس شخص کے لبوں کا جلتا لمس موجود تھا، پر جب اس کوشش میں ناکامیاب ہوئی تو دونوں ہاتھوں کو اسٹیئرنگ وہیل پر جما کر ان پر چہرہ ٹکاتی رونے لگی۔ اس کا دل کیا وہ ہاشم خان کو جان سے مار ڈالے؟ اس نے کیوں کیا تھا؟ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ پہلے اس کی آپی اور اب اس کا دماغ پھٹنے لگا، دل خوف کے حصار میں تھا۔ اس شخص کی حرکت یاد کر کے اس کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر رہا تھا۔ اس کے کھیل کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ اچانک کہاں سے آ گیا تھا اس کی زندگی کو منتشر کرنے۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے سر اٹھا کر لمبی سانس کھینچی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سارے راستہ وہ ہاشم خان کی جسارت کی باتیں سوچ کر آنسو بہاتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ ساری رات اس کی باتوں کو سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس شخص نے واقعی اس کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پائی تھی۔